اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و محمد. جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ ہماری پوری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتوں سے بھرپور ہیں، جیسے کہ ہم آگے چل کر ذکر کریں گے. لیکن ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کی وہ شکر گزاری نظر نہیں آتی جو کہ ہونی چاہیے. اچھا، ابھی آپ آگے چل کر گفتگو میں ذکر ہوگا کہ اس کی جو نعمتیں جو اس نے ہمیں دی ہیں اس کے کچھ مخصوص قسم کے شکر بھی ہیں. تو ہم کچھ مثالوں کے ساتھ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں اور ان کے کون کون سے شکر ادا کیے جانے چاہیے، کس کس طرح سے ادا کیے جانے چاہیے، ان کے طریقوں پر ہماری جو گفتگو آج سے شروع ہوگی. امید یہ ہے کہ شاید یہ 3 نشستوں تک رہے گی، یعنی جس کا آج پہلا یہ درس ہے کہ شکر خدا بجا لانے کے بہترین طریقے کیا ہیں. زندگیوں میں بہت ہی اہم ہے اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ دیکھیے جس کے متعلق بات کہی جاتی ہے کہ شکر جو ہے یہ عقلاً واجب ہے. یعنی جو بھی انسان کو کوئی بھی نعمت دیتا ہے عقل بھی کہتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. شکر عقلاً واجب ہے. جیسے ہمارے عقائد میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو پروردگار عالم ہمارا منعم حقیقی ہے اور انسان کے اوپر عقلاً بھی واجب ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے کیونکہ بے تحاشا نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں. اچھا، شکر کرنا فطرت انسانی میں بھی شامل ہے. یعنی انسانی فطرت یہ ہے، اس کا کوئی اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے براہ راست. یعنی اگر کوئی شخص اسلام کو نہیں مانتا ہے، کسی اور مذہب کا پیروکار ہے یا کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا ہے، ملحد ہے، وہ بھی اگر کوئی شخص اس کو کوئی چیز دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی آسانی مہیا کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا. یعنی شکر کرنا فطرت انسانی میں شامل ہے. جو بھی فطرت سلیم رکھتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی چاہے وہ ملحد ہی کیوں نہ ہوں افراد، وہاں پر ہر چیز میں تھینک یو یہ سب کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کیونکہ یہ فطرت انسانی میں چیز شامل ہے. شکر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں جا بجا اگر آپ نکالنے بیٹھیں تو آپ کو 15-20 سے بھی زیادہ مقامات ملیں گے جہاں پروردگار عالم نے ایک شکایتی لہجہ اختیار کیا ہے کہ ہم نے کس قدر نعمتیں انسانوں کو دی ہیں لیکن یہ شکر نہیں کرتے. مثلا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ یعنی بہت ہی کم تعداد بندوں میں ایسی ہے جو شکر گزار ہے. ایک شکایت ہے پروردگار عالم کی اور ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ کتنی نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں اور تم پھر بھی میرا شکریہ ادا نہیں کرتے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تعالیٰ نے کس قدر فضل کیا ہے انسانوں کے اوپر لیکن ان کی اکثریت انسانوں کی شکر گزار نہیں. شکایت ہے پروردگار کی. یعنی واقعتاً یا کسی جگہ لعلکم کا لفظ آیا کہ شاید تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. یعنی ایک لحاظ سے ایک تعدیبی اور ایک شکایتی ایک ہوتا ہے کہ تم یعنی اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں لیکن اس کے باوجود تم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین کے اوپر بھی ہم نے تسلط دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مُعَائِشَةً، اور کس قدر تم کو زندگی میں آسانیاں مہیا کیں اور زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تم کو مہیا کی. قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم لوگ شکر گزار ہیں. تو کیا یہ فقط اتنا کافی ہے بس ہم کہتے ہیں شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے اللہ کا؟ اس طرح کے کچھ الفاظ عام طور پر زندگیوں میں نظر آتے ہیں لیکن اصلاً شکر کیا ہے یہ آج کا ہمارا موضوع بنے گا، الفاظ سے ہٹ کر بھی. روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پیغمبر کے اصحاب بھی ساتھ تھے، تو پیغمبر اکرم اپنے ناقے سے نیچے اترے اور 5 سجدے بجا لائے۔ اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے تو ہم نے آپ کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اسی وقت جبریل امین پروردگار عالم کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئے تھے اور مجھے 5 خوشخبریاں دی تھیں، تو لہٰذا میں نے پسند کیا کہ ہر خوشخبری کے لیے الگ سے ایک شکر پروردگار انجام دوں۔ یعنی ہر انسان کو چاہیے ہر نعمت کے لیے الگ الگ شکر۔ ہم جب سجدہ شکر کی تفصیل میں جائیں گے اس وقت تفصیل اس بات کی آئے گی، کیونکہ سجدہ شکر کے اندر بھی تعدد مستحب ہوتا ہے، یعنی اس کو بار بار انجام دینا۔ خیر وہ آگے چل کر ایک چیز آئے گی۔ تو پیغمبر کی اپنی سیرت میں ملتا ہے کہ جتنی اچھی خبریں ان کو ملتی تھیں، جتنی خوشخبریاں ملتی تھیں، اسی کی تعداد کے برابر وہ الگ سے شکر کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ بہت ساری ان کو اچھی خبریں ملیں اور ایک ہی سجدہ کر لیا، نہیں، ہر نعمت کے لیے الگ شکریہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت میں ہے، یہ پہلی والی روایت بھی اصول کافی کی تھی، اب جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی اصول کافی کی ہے، کہ پیغمبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینے کے اطراف میں ایک دفعہ سفر کر رہے تھے گھوڑے پر، ساتھ میں ان کے ایک صحابی بھی تھے ان کے، تو امام گھوڑے سے نیچے اترے اور ایک طویل سجدہ انجام دیا۔ راوی نے کہا کہ مولا، یعنی راستے میں اس قدر طویل سجدہ؟ کہا کہ ہاں، مجھے اللہ کی ایک نعمت یاد آ گئی تھی، تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں اسی وقت ایک سجدہ شکر انجام دوں۔ اچھا، آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے آج یا پھر اگلی اس کے اندر، کہ بعض اوقات ہم بھی سواری پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح پیغمبر کر رہے تھے، امام کر رہے تھے، تو اس وقت ہمارے لیے بعض اوقات، اس زمانے میں تو شاید ممکن تھا لیکن اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم سواری سے نیچے اتریں اور روڈ پہ جائیں اور سجدہ کریں، اور خواتین کے لیے خاص طور پر۔ تو پھر دوسرا آلٹرنیٹ طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آج کی آخر میں یا پھر اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ تو بہرحال یعنی مقصد یہ ہے کہ خود امام کے ساتھ بھی یہ تھا، ائمہ معصومین کی سیرت میں بھی تھی، پیغمبر کی سیرت میں بھی تھی، کہ جب بھی کوئی نعمت یاد آتی تھی وہ ایک سجدہ شکر کو انجام دیتے تھے، حتیٰ کہ سواری پر ہی کیوں نہ ہوتے تھے تو سواری سے نیچے اترتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم جب کسی قوم کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کی عمروں کو بڑھا دیتا ہے اور انہیں شکر کرنے کا الہام کرتا ہے۔ الہام کرے گا، یعنی پروردگار آپ کے دماغ میں ڈالے گا کہ آپ شکر خدا انجام دیں۔ اگر یہ توفیق آپ کو حاصل ہو گئی تو آپ سمجھ جائیے کہ پروردگار آپ کی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ شکر گزاری کی اس پہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک نشاندہی ہوتی ہے کہ ان کی بھلائی جو ہے وہ انہوں نے اپنی ترک کر رکھی۔ شکر کا الہام ہوتا ہے ان کو، ان کے دماغوں میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں شکر خدا پروردگار کا انجام دینا چاہیے۔ جب بھی ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر واجب ترین مستحبات میں سے۔ بہت سے جو مستحبات ہوتے ہیں ان کے لیے جب واجب کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انتہائی ضروری، یعنی سجدہ شکر مستحبات کے اندر تقریباً ایسا ہے جیسے کہ واجبات والا، یعنی بہت تاکید ہے اس کی۔ جب بھی ہر نماز کے بعد اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے اگلی نشست میں، کہ جو سجدہ شکر کے جو مستحبات ہیں جو ہم نمازوں کے بعد عام طور پر کرتے ہیں، تو کیا کیا طریقے ہیں، انبیاء نے کون کون سے طریقوں سے شکر کیا ہے، شکر کے سجدے بجا لائے ہیں، کون کون سے شکر کے سجدے ایسے ہیں جس سے بہت بڑے بڑے مقامات لوگوں نے حاصل کی، یہ بھی ہماری آئندہ گفتگو کا عنوان ہوگا۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نعمت کا شکر ادا نہ ہو وہ ایسے گناہ کی طرح ہے جو معاف نہیں ہوتا۔ یعنی انسان اگر دیکھے کون کون سی نعمتیں ایسی پروردگار عالم نے آپ کو دی ہیں، یعنی اگر آپ نے ان کا شکر ادا نہیں کیا تو وہ ایک ناقابل مغفرت جو گناہ ہوتے ہیں اس کا حکم رکھتی ہیں۔ جس نعمت کا شکر ادا نہ ہو ایسے گناہ کی طرح ہے جو معاف نہیں ہوتا ہے۔
اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں، اور احادیث کے اندر ظاہر ہے کہ وہ بات آئی جس کو دیکھ کے انہوں نے بات فرمائی کہ اصلاً شکر کرنا ناممکن ہے، ناممکن ہے. کیونکہ دیکھیے جیسے ہی آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے نا، یہ آپ کو توفیق اس بات کی ملتی ہے کہ آپ شکر خدا انجام دیں، تو خود اس توفیق کے پیدا ہونے کے لیے بھی ایک شکر واجب ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اس طرح کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اگر جب اس وقت درود بھیجا جاتا ہے، رسول اللہ کا نام آئے تو درود بھیجا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس میں تو خود ہی 2 دفعہ پھر رسول اللہ کا نام آ رہا ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب کیا ہے کہ اس پر تو خود 2 مزید درود جو ہے وہ پڑھنے ضروری ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب وہ پڑھیں گے تو ان کے لیے مزید پھر پڑھنا ضروری ہو جائیں گے. تو اصلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی حمد و ثنا اور ان کے اوپر درود کا جو حق ادا کر سکیں. اسی طریقے سے پروردگار عالم بھی ہے کہ اصلاً شکر کرنا ناممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں اے پروردگار اور تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں، یعنی صدیاں گزر جائیں اور میری عمر وفا کرے، یعنی تو مجھے صدیوں تک زندہ رکھے، تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر تیرے احسان کے ذریعے، اور جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے اور تیری لگاتار ثنا واجب ہو جاتی. کہنے صدیوں کی صدیاں گزر جائیں اور تو مجھے زندہ رکھ، تیری ایک نعمت کا بھی میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو اصلاً ناممکن ہے شکر کرنا، لیکن جتنی بھی ہماری بساط ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے. اور یہ بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس پر 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے اسے اپنے شکر کی توفیق دی ہے، اور یہ شکر کا شکر ہے. یعنی جس قدر بھی ہم شکر ادا کرتے جائیں، اس کا مطلب ہے اسی قدر توفیقات پروردگار دے رہا ہے جس پہ مزید شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہے، ہر سانس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہر سانس پر شکر. اب آپ دیکھیں کہ ایک ایک سانس، چند سیکنڈ کو آپ اپنے سانس روک کر دیکھیں کہ انسان کو کس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے. ہم نے خود کتنے ایسے مریض دیکھے ہیں کہ ان کے لنگس جو ہے وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتے، سانس لینے میں بے تحاشا دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے، اور ایک ایک سانس کے لیے کس قدر بے چارگی کا عالم ہوتا ہے. اس وقت انسان واقعی سوچے کتنی آسانی کے ساتھ اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں اور نکال رہے ہیں. بعض اوقات صرف سانس اندر لینا ہی نہیں بلکہ سانس نکالنے، سانس کے جو مریض دمے وغیرہ کے ہوتے ہیں، آپ حیران ہوں گی کہ وہ سانس لینے میں ان کو مشکل نہیں ہوتی، سانس باہر نکالنے میں مشکل ہوتی. ایکزیل کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، انہیل تو کر لیتے ہیں. تو اب جس طریقے سے یعنی اس کو باہر نکالیں تو اس سے ان کا پھر سانس پھولتا ہے. ہر سانس پر پروردگار کا شکر. کتنی سیکنڈ منٹ میں آپ دیکھیں، حساب لگائیں کتنی دفعہ آپ سانس لیتی ہیں، اور پھر دن کے اوقات سے ان کو ملٹیپلائی کریں، ایک ایک سانس کا آپ شکر ادا کرنے جائیں، کیسے ممکن ہے؟ یہ تو صرف سانس کی بات ہے. جبھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جب کسی گروہ کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے لیکن وہ گروہ اس نعمت پر خدا کا شکر ادا نہ کرے، پس خدا اس ناشکری کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت اور آفت نازل کر دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر مشکلات اور پریشانیاں اجتماعی طور پر ہماری زندگیوں میں ہیں، انفرادیت طور پر ہماری زندگیوں میں ہیں، وہ اس شکر کو نہ انجام دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر پھر مشکلات اور پریشانیوں کے اندر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ آپ شکر پروردگار انجام نہیں دیتی. جب بھی پروردگار عالم سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے کہ اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. یعنی تم شکر کرتے چلے جاؤ، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور اس کا وائس ورثہ کر لیجئے کہ انسان نعمتوں کا شکر کرنا بند کر دے تو اس کی نعمتوں پہ زوال ہونے لگتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اچھا، اب شکر کیسے ادا کریں؟ یہ بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعمتوں کا بہترین شکر یہ ہے کہ انہیں ان کے موقع اور محل پر صرف کیا جائے.
یعنی جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں آپ خرچ کریں، یہ ہے اس کا اصل شکر۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے کہا ایک لقلقہ لسانی پھر زبان ہلا دی فقط اللہ تیرا بڑا شکر ہے، جس طریقے سے عام طور پر ٹی وی پہ آپ کو مختلف لوگ کہتے نظر آتے ہیں، یعنی اس میں ان کا دل ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی نعمتوں کا اصل شکر یہ ہے کہ انہیں اپنے موقع اور محل پر صرف کیا جائے، یعنی جو بھی صلاحیت جو بھی نعمت پروردگار عالم نے آپ کو دی ہے اس کو اسی کی راہ میں استعمال کیا جائے، یہ ہے اصلی شکر۔ اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ کسی بندے کو نعمت سے نوازے تو اس نعمت کا اثر اس میں نظر آئے، یعنی وہ اس کی شکر گزاری اس کے اندر نظر آنی چاہیے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ انصاف اگر کیا جا رہا ہو تو انصاف کو نظر آنا چاہیے، اسی طریقے سے شکر گزاری نظر آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس دل میں تھوڑا سا خیال کر لیا آپ نے، نہ عمل سے ظاہر ہو رہا ہے نہ کسی اور چیز سے، نہیں، اس کو نظر آنا چاہیے۔ تو اب آ جائیے شکر کے عملی طریقے کون کون سے ہیں ہمارے پاس۔ شکر کے عملی طریقے دیکھیے، سب سے پہلے واقعتاً اگر ہم دیکھیں صحت کا شکر، پروردگار عالم نے ہمیں صحت دی ہے۔ کتنے مریض ایسے ہیں جو آپ دیکھیں ہسپتالوں کے اندر جو ہے سانس لینے والی مشینوں کے وینٹیلیٹرز کے اوپر اور اس طرح سے جو ہے وہ موجود ہیں، کتنی مشکلات میں ہیں، اللہ سارے مریضوں کی مشکلات کو دور فرمائے۔ لیکن واقعتاً اگر دیکھیں تو اس کے مقابلے میں جب ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو خاص طور پر جو یہاں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں یا میں ہوں، تو کتنی اللہ نے یہ نعمت دی کہ ہمیں صحت کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، کہ ہمیں اس آزمائش اور مشکل میں نہیں ڈالا ہے اس نے۔ اور اسی طریقے سے کتنے ایسے مریض ہیں واقعتاً کہ ایک مشینوں کے اوپر جو ہے زندہ ہیں، کتنی مشکلات ہیں ان کے ساتھ۔ تو پروردگار عالم سے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ جو نعمت ہمیں دی ہے صحت کی صورت میں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ ایک تو زبانی شکریہ بھی، اور دوسرا یہ کہ جو صحت دی ہے اس کو پروردگار کی فرما برداری میں خرچ کریں، اس کو نافرمانیوں میں خرچ نہ کریں۔ یہ صحت کا ہے طریقہ کار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار عالم، تیرا سب سے محبوب اگر کوئی بندہ ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے روایت میں ہے کہ بتایا کہ تم ایسا کرو کہ فلاں جگہ کے اوپر جاؤ، وہاں میرا سب سے محبوب بندہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ گئے تو دیکھا بالکل ایک کھنڈر ہے، اور اس کھنڈر کے اندر ایک انتہائی ایک ایسی عورت جو کہ بہت زیادہ بوڑھی ہے، نابینا ہے، ہاتھ اور پاؤں سے مفلوج ہے، وہ وہاں پر ہے۔ جب یہ اس کھنڈر کے اندر داخل ہوئے اور اس بوڑھی عورت مفلوج عورت کو دیکھا تو فوراً واپس ہو گئے، سمجھ گئے کہ مجھے، کیونکہ اللہ نے اپنا سب سے زیادہ محبوب بندہ اس کو بتایا ہے، تو مجھے اس کھنڈر میں، اس کے گھر میں اجازت لے کر اندر داخل ہونا چاہیے۔ دوبارہ کھنڈر سے باہر نکلے اور اندر آئے اور کہا کہ السلام علیک یا امۃ اللہ، اے اللہ کی کنیز آپ پر میرا سلام۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ السلام علیک یا عیسیٰ روح اللہ، اے اللہ کے رسول عیسیٰ آپ پر میرا سلام ہو۔ تو حضرت عیسیٰ حیران رہ گئے کہ تجھے میرا نام کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جس پروردگار عالم نے آپ کو میرا پتہ بتایا اسی نے آپ کا نام بھی مجھے بتایا۔ اب نورت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ نابینا مفلوج عورت سے گفتگو شروع ہوئی تو بار بار اپنی گفتگو کے اندر ایک جملہ بار بار کہتی تھی، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے۔ حضرت عیسیٰ حیران رہ گئے کہ آخر ہے بوڑھی عورت، تجھے یعنی کون سی نعمت تیرے پاس ہے؟ تو بوڑھی ہے، مفلوج ہے، آنکھیں تیرے پاس نہیں ہے، نابینا ہے، کس نعمت کا تو شکر ادا کر رہی؟ کہا کہ نبی اللہ، میں اسی پہ تو شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے آنکھیں نہیں دیں، ممکن ہے کہ میں ان سے کوئی خیانت کر لیتی، مجھے ہاتھ نہیں دیے، مفلوج کر دیے، ممکن ہے میں ہاتھوں کے ذریعے کوئی گناہ کر لیتی، پاؤں نہیں دیے، ممکن ہے کہ میں گناہ کے جگہوں کے اوپر چلی جاتی۔ کس قدر پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے جنت کو میرے لیے کس قدر آسان کر دیا کہ گناہ کے سارے دروازے ہی مجھ پر بند کر دیے۔ اب سمجھ گئے حضرت عیسیٰ
کہ واقعتاً یعنی کہ جو اللہ کا سب سے محبوب بندہ جس کو اللہ نے قرار دیا ہے وہ اس کی شکر گزاری کے اس جذبے کے تحت ہے. یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس عورت کو یعنی اللہ نے کتنی مشکلات کے اندر رکھا، لیکن یہ اس کے اندر بھی یعنی اس نے شکایت زبان پر نہیں لائی، بلکہ کیا کیا کہ بار بار اللہ کی حمد کرتی رہی، اللہ کا شکر کرتی رہی. اور ایک ہم ہے جیسے کہا جاتا ہے نا حضرت لقمان سیاہ فام بھی تھے اور ایک شخص کے غلام بھی تھے. ان کے متعلق یعنی کنفرم نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے اولیاء کے اندر سے ایک تھے. بہرحال کسی شخص کے غلام تھے، تو ایک دفعہ اس نے حضرت لقمان کو ککڑی کھانے کو دی. حضرت لقمان نے ککڑی بڑے مزے سے لے کے کھاتے رہے اور اپنے جو بھی آقا تھے ان کا شکریہ ادا کیا. آقا نے بھی ککڑی لی اور اٹھا کے منہ میں رکھی تو انتہائی کڑوی. کہا کہ لقمان تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ککڑی اتنی زیادہ کڑوی تھی؟ تو حضرت لقمان نے کہا کہ جس آقا کے ہاتھ سے میں نے اتنی میٹھی ککڑیاں کھائی ہیں اور کبھی کبھار ایک آدھ کوئی کڑوی ککڑی آ جائے تو میں اس کے اوپر منہ بناؤں اور آپ سے شکایت کروں؟ تو یہی ہم لوگوں کا بھی حال ہے کہ اللہ کی کس قدر کروڑوں اربوں نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہم ان کا تو شکر ادا نہیں کرتے. یہاں وہ ذرا سی کبھی بیماری میں ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہی مقصود ہوتا ہے تو ہم اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کس قدر نعمتیں پروردگار نے ہم پر نازل کی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو جب کوئی بری خبر سنائی دیتی تھی، یعنی بظاہر جو بری ہوتی تھی، کوئی نقصان والی خبر ہوتی تھی، تو پیغمبر اکرم کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، پروردگار تیرا حمد ہے، ایک شکر گزاری ہے کہ ہر حال میں، علی کل حال یعنی جب بھی کوئی آپ کو پریشانی آئے، کبھی بھی کوئی تکلیف والی کوئی صورتحال ہو، تو آپ وہ جملہ کہیں جو پیغمبر فرماتے تھے کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں پروردگار تیری حمد ہے. تو یہ شکر گزاری کا جملہ کہا جائے. علماء اس بہت اچھا جملہ فرماتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کبھی آپ نے اپنے انگوٹھے کا شکر ادا کیا ہو؟ ہاتھ کا انگوٹھا اگر آپ دیکھیں کہ واقعتاً آقا محسن قراتی نے جو مثال دی ہے کہ ہم نے کبھی اپنے انگوٹھے تک کا شکر ادا نہیں کیا، اور کہا کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ انگوٹھا آپ اس کو ہٹا دیں تو آپ اپنی قمیص کا ایک بٹن بھی کبھی اس سے بند کر کے دکھا دیں. یعنی اللہ نے کس قدر آپ کو نعمت دی ہے. اسی طریقے سے جو پاؤں کا انگوٹھا ہے، آپ کے پاؤں کا انگوٹھا، کبھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمپوٹیشن ہوتی ہے، بہت سارے ڈائبٹیز والوں کے کبھی کبھار انگوٹھا کاٹا جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ میں کٹ جاتا ہے. میرے ساتھ خود ایک سفر حج پہ میرے ایک روم میٹ تھے جو کہاں کے ایک بڑے ہاسپٹل کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف آرتھوپیڈک سرجری تھے. وہ میرے روم میٹ تھے، تو وہ مجھے خود بتا رہے تھے کہ ہم اگر پاؤں کا کبھی ہمیں انگوٹھا کسی کا کاٹنا پڑ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس قدر بھی چھوٹی سے چھوٹی ہڈی بھی اگر ہم اس کی بچا سکتے ہوں تو بچائیں، کیونکہ پورے جسم کا بوجھ یعنی آدمی گر پڑے آگے کی طرف اگر یہ ہمارے پاؤں کے انگوٹھے کی جو ہڈی ہوتی ہے یہ نہ ہو سامنے. یعنی اگر یہ پورا انگوٹھا کاٹ دیا جائے تو انسان کا پورا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور گر پڑتا ہے. تو جس قدر بھی ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ہم اس کو پریزرو کر سکیں، اس کی تھوڑی سی بھی ہڈی کو اگر ہم بچا سکیں تو ہم بچاتے ہیں تاکہ وہ گرنے نہ پائے. یعنی اللہ نے ایک ایسا سسٹم اس کے اندر جسم کے اندر رکھا ہے. کبھی ہم نے پاؤں کے انگوٹھے کا شکر اس انداز سے ادا کیا کہ ہم کس طریقے سے چل رہے ہیں، تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں، نہ ہاتھ کے انگوٹھے کا شکر ادا کیا، نہ پاؤں کے انگوٹھے کا شکر ادا کیا. ایک ایک نعمت واقعتاً اس پروردگار کی ایسی کہ اس پر اس انداز سے شکر بجا لانا چاہیے. جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تندرستی کے لیے شکریہ ادا کیا جائے تو اس کا ثواب اس مصیبت زدہ کے برابر ہے جو مصیبت پر صبر کرتا ہے. یعنی تندرستی کا شکریہ، یعنی انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب وہ صحت مند اور تندرست ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بھلائے ہوئے ہوتا ہے، اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہوتا کہ اس نے اتنی بڑی نعمت جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائی ہے. امن و امان کا شکر، ماشاءاللہ کس قدر امن و امان کے ساتھ. بہرحال چند ایک
تھوڑے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن بحیثیت یہ مجموعی ایک امن و امان کی ایک صورتحال ہے۔ بہت سے علاقوں کے اندر کچھ مشکلات ہوتی ہیں، اور واقعتاً جن مشکلات میں ہے کبھی ہم نے اس لحاظ سے اپنے امن و امان جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، آزادی کے ساتھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ مدرسے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، کوئی ایسا خوف نہیں ہے۔ کتنے علاقے دنیا کے اندر آپ ایسے ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ کتنی پریشانیوں کے اندر لوگ مبتلا ہیں، کس قدر بمباری ہو رہی ہے، کس قدر پورے کے پورے خاندان اجڑ کر رہ گئے ہیں، امن و امان بالکل تباہ و برباد، کاروبار تباہ و برباد، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس انداز سے شہادتیں اور اموات نہ ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے میں اور جو اور مختلف علاقوں کے اندر ظالم جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کتنی مشکلات ہیں۔ پھر بھی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی خواتین کو کبھی بھی اگر آپ دیکھیں، کبھی تصاویر آتی ہیں، اتنی بمباری جو جان کے اتنی اس قدر لالے پڑے ہوں، تو کبھی ان کے حجاب کے اندر کوئی آپ کو کمی اور نقص نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال ایک انسان کے اندر یہ ہے کہ جتنا امن و امان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، کتنے علاقے ایسے ہیں کہ نہ پانی ہے وہاں پر، لوگ اور بچے اور جوان تھوڑے تھوڑے سے پانی اور کھانے کے لیے کس قدر مشکلات کے اندر مبتلا ہیں۔ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کی اس قسم کی سب مشکلات کو حل فرمائے، اور ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے جنہوں نے چیزیں ظلم باپا کر رکھے ہیں دنیا کے اندر۔ تو یہ امن و امان جو ہے، یہ امن و امان کا جو زمانہ ہے جو ہم کو اس وقت حاصل ہے، اس کی شکر گزاری، اس میں شکر گزاری ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ دین خدا کے لیے کام کیا جائے، لوگوں کی بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ یعنی جب یہ والی صورتحال ہو جاتی ہے، پھر کہاں دین پر عمل کرنا بھی کس قدر مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو جب اتنی سہولیات حاصل ہیں، اتنی سب آپ کو امن و امان حاصل ہے، تو اس کو غفلت سے کیوں گزارا جائے؟ تو اس کا شکر گزاری یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ظاہر ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، وہ کسی حد تک کیونکہ ظالم بنو امیہ اور بنو عباس جو تھے، آپس میں وہ حکومتوں کے چکر کے اندر تھے اور ایک دوسرے میں مشغول تھے، تو پانچویں اور چھٹے امام کو اس بظاہر امن و امان والا جو ایام تھے اس میں اتنا کام کرنے کا موقع ملا کہ آج پوری فقہ جو ہے ہماری فقہ جعفری کے نام سے مشہور ہو گئی، اس قدر کام کیے۔ تو جو امن و امان کے جو زمانے آتے ہیں، بہرحال اس کے اندر چاہیے کہ ہمیں یعنی اس میں لے کر آئیں، ورنہ جب مشکلات کے ادوار، آپ نے دیکھا کہ ایک وبا آئی اور سارے چیزیں بند ہو گئیں، اسکول بند ہو گئے، مدرسے بند ہو گئے، تو ان سب چیزیں ظاہر ہے جب مشکلات آتی ہیں، جنگیں آ جاتی ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو ان سب کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ تو امن و امان کی زندگی جب آپ کو حاصل ہو، اس میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو بھی ایسی غفلت سے گزار دیں، اس کو بھی بس ٹی وی دیکھتے ہوئے گزار دیں، اس کو بھی بس فضول ایک وقت جو اپنے پاس کر دیں، تو یہ دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں، صاحب اولاد ہیں، زندہ موجود ہیں، اپنی اولادوں کے اوپر ان کا سایہ ہے، گھر میں نانا نانی، دادا دادی سب موجود ہیں، گھر ایک اچھا خوشحال گھر جو ہے وہ موجود ہے، تو ان کے اپنے بچوں کے سروں پہ آپ کا سایہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تو اس کی شکر گزاری یعنی کتنی بڑی نعمت ہے کہ شکر گزاری کیا ہے کہ اس زمانے میں جو یتیم بچے اور افراد ہیں ان کا خیال کیا جائے، جن کے سروں پر ان کے باپ موجود نہیں، ان کے سروں پر ان کے خاندان موجود نہیں۔ کتنے علاقوں کے اندر آپ جا کر دیکھیں، بعض اوقات ہم اپنے اس حصار سے، اس کنویں سے باہر نہیں نکل پاتے، ہم صرف اپنے اطراف کو تھوڑا بہت دیکھتے ہیں، ذرا سا انسان دیکھے تو کتنے علاقوں کے اندر ایسے ہیں، کچھ ایسے مومنین ہیں جو یہیں جو رہتے بیرون ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، لیکن یہ درد دل رکھتے ہیں، وہ یہاں کے مومنین کا احساس کر رہے ہوتے ہیں، تنظیمیں چھوٹی چھوٹی سی بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، کوئی فیملی ہے اس نے یتیم خانہ یہاں پر چلا رہے ہوتے ہیں، روزانہ کے بنیاد پر ایک ایک گھنٹہ فون کر کے پورے حالات، کیمرے لگائے ہوئے ہیں غریبوں کے لیے، اور یعنی اس کی پوری دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، پورا سٹاف رکھا ہوا ہے، کیا ہے وہاں سے بیٹھ کر چلا رہے ہیں، یہ نہیں کہ بس اب چلے گئے، ایک عیش و آرام کی زندگی حاصل ہے، خوب پیسے کما رہے ہیں اور باقی کوئی ان کو نہیں۔ جب آپ کا سایہ اپنے بچوں کے سروں پر ہے تو ان بچوں کا خیال کریں، اس کی شکر گزاری ہے کہ ان بچوں کا خیال کریں جو کہ یتیم ہیں، پریشان ہیں، کوئی ان کے سروں کے اوپر نہیں ہے،
تو وہ رہتے ہوئے اسی طریقے سے بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور یہاں پر باقاعدہ انہوں نے راشن کا ایک سسٹم جو ہے پکڑا ہوا ہے اور گاؤں دیہات وغیرہ میں وہ راشن پہنچاتے ہیں. ہمارے بہت سے شمالی علاقہ جات ایسے ہیں جہاں شدید سردیوں کے بہت سارے ایسے مہینے آتے ہیں کہ جس میں کھیتی باڑی وغیرہ نہیں ہوتی ہے, تو ان کو بس بیٹھے رہنا پڑتا ہے. اب وہ یا تو بیچارے یعنی روزے اجارے کے روزے وغیرہ رکھ کے گزارا کرتے ہیں, اجارے کی نمازیں پڑھتے ہیں, تو وہاں پر ایک یہ والا سلسلہ. تو ان کے لیے اگر راشن کا انتظام ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کے انتظامات کیے ہوئے ہیں, یتیموں کے لحاظ سے بھی ہیں, غریبوں کے لحاظ سے بھی ہیں. تو یہ اس کی شکر گزاری, ہر طریقہ ہے نا شکر گزاری کا. بہت سے لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں, سب ملازمتوں اور کاروبار میں لگ گئے ہیں, بڑا آسودگی حاصل ہو گئی ہے. اب بچے پڑھ لکھ گئے, اس کا شکر کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ جن علاقوں کے اندر واقعتاً ایسے مومنین ہیں اور یا مسلمانوں کے بچے ہیں جو بالکل پڑھ لکھ نہیں سکتے کیونکہ بہت زیادہ غربت ہے. یہ بھی آپ دیکھیں جیسے اسکول کے پاؤں میں جوتے تک نہیں ہیں بچوں کے, عام گھریلو چپلوں کے اندر مثلاً آ رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے اسکولوں میں قائم کیے ہوئے ہیں, انہوں نے جو جتنا جو کر سکے, ایک بچے کی فیس کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ اٹھا لے. ٹھیک ہے, آپ کے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں تو, لیکن دوسرے لوگ جو غریب غربا ہیں ان کے بچے تو اس انداز سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے. اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اب آپ دیگر مومنین کے بچے جو ہیں ان کا بھی خیال کریں اور ان کو بھی, بلکہ اور ایک صاحب نے بالکل بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑا بہت ان کو پیسوں وغیرہ کی امداد دے دیتے ہیں, وہ بیچارے تھوڑا تھوڑا سا کر کے وہ کبھی بھی اپنے اس غربت کے حصار سے نہیں نکل سکتے. تو کم سے کم ایک پروڈکٹیو کام یہ کرنا چاہیے, کسی بھی فیملی کا کوئی ایک بچہ لے کے اور اس پہ تھوڑی سی محنت کی جائے. چاہے آپ کہیں کہ بھائی ذرا جو اچھا پڑھنے والا بچہ ہے اس کے سارے اخراجات ہم جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا ہم پورے اس کے اٹھائیں گے. یہاں تک کہ میں خود کتنے ایسے بچوں سے واقف ہوں کہ کم عمری میں یتیم بھی ہو گئے تھے وہ, اور اس کے بعد کسی فیملی ممبر نے یا کسی نے اس کی کمک کی, یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر ہو گئے, اسپیشلسٹ ہو گئے, بیرون ملک چلے گئے. پورا خاندان ایک آسودگی میں تبدیل ہو گیا غربت سے, بجائے اس کے کہ تھوڑا تھوڑا سا پیسے دے کے بس ان کو ایک گزار اوقات بس ان کی ہو جائے. تو اس سے وہ لوگ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے. کوئی ایک بچے کو ٹارگٹ کر کے ایسا کم سے کم ایک فیملی ممبر یا کوئی ایک ایسا کہ اس کے اخراجات انسان اٹھاتا چلا جائے اور اس کو ایک پورا ایک آسودہ یونٹ کے اندر تبدیل کر دے اس گھرانے کو, تو یہ سب سے اچھا ہے. تو یہ ان لوگ افراد کے لیے کہ بھئی ہمارے تو بچے اچھے پڑھ لکھ گئے تو لوگ بڑے مطمئن ہو کر بیٹھے رہتے ہیں اور بس ٹی وی ریموٹ سے جو ہے بس وہ چینل بدل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور میگزین پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں, اب شکر گزاری یہ ہے کہ آپ کے بچے پڑھ لکھ گئے تو قوم کے دوسرے بچوں کی آپ فکر کریں, یہ شکر گزاری اصلاً ہوگی. اور کوئی ایسا کسی کی ذمہ داری آپ اٹھا لیں کہ اس کو ترقی کر کے پڑھا کے بڑے اس کے اوپر لے جائیں تو پورے خاندان کا نقشہ وہ بدل دیتا ہے. اکیلا بچہ جو ہے جو بڑا ہو گیا ہے اور سب کے جو اخراجات ایک آسودہ فیملی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ورنہ کیا ہے, تھوڑا تھوڑا سا ویسے ہی دیتے رہیں گے, بس ان کا خرچہ گزار اوقات ہوتی رہے تو اس پورا کا پورا خاندان وہی غربت کی لائن کے اوپر باقی رہتا ہے. تو یہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں معاشرے کے اندر. مثلاً آپ مدرسے آ رہی ہیں, ماشاءاللہ علم دین حاصل کر رہی ہیں, کتنی خواتین ایسی ہیں آپ دیکھیں, یہ اتنا بڑا کراچی ہے اور اس میں مثلاً یہ کہ آپ یہاں پر آ رہی ہیں اور تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو اب آپ کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ شکر گزاری کیا ہے اس کی کہ جب یہ توفیق آپ کو حاصل ہو گئی تو دوسرے لوگوں کو بھی کھینچ کر لائیں. جو بھی آپ اپنے علاقوں کے اندر اگر مدارس ہیں تو وہاں پر لوگوں کو بھیجیں, یہاں لا سکتی ہوں تو آپ یہاں لے کر آئیں. تو یہ آپ کی مدرسے کی جو ایک نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے تمام چیزیں سیکھتی ہیں, تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہرحال علماء یہاں پر پڑھانے کے لیے آتے ہیں. ہمارے اتفاق سے سامنے ان کی تصویر بھی آئی ہے, ڈاکٹر شیخ محمد علیم صاحب پیشے کے اعتبار سے جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں, لیکن اس کے بعد بھی حتیٰ کہ انہوں نے پلیب ایک ایگزام تھا وہ بھی اس کو کوالیفائی کر لیا تھا, پھر انگلینڈ جانے والے تھے. تو بہرحال تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا, بس ایک اشارہ ایک لحاظ سے کروں گا کہ بہرحال ان کو خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی تھی.
اور بہرحال ایک اشارہ ان کو ملا تھا کہ ان کو بچوں کو تعلیم دینا ہے، تو یہ اپنی پوری انہوں نے فیلڈ چھوڑی اور اس کے بعد پھر تعلیم دین کے اس میں آئے، پھر عالم دین بنے باقاعدہ، اور اس کے بعد آپ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو بہرحال بعض اوقات انسان کو کچھ اپنی چیزیں سیکریفائس بھی کرنا پڑتی ہیں، تو یہ ایسے افراد یہاں آ کر آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، بہرحال ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کو اور اس کی شکر گزاری ہے کہ اس نعمت میں دوسروں کو بھی آپ شریک کریں، لے کر آئیں، اپنے علاقوں کے اندر کچھ مدارس ہیں، بہرحال لوگوں میں تعداد میں اس کا اضافہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے بہرحال لوگوں کی اولاد نیک ہو جاتی ہے تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، بھئی ہماری اولاد تو بڑی نیک ہے، قرآن پڑھتی ہے، نمازیں کی پابند ہے، اور ایک اطمینان سے ایک وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جوان ہیں مثلاً، ان کو دین کی توفیق حاصل ہو گئی ہے اور جناب وہ اعتکاف میں مساجد کے اندر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، نوجوان جو ہیں وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں کسی کی اپنی فیملی کے اندر، تو وہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی شکر گزاری کیا ہے کہ دیگر قوم کے افراد لوگ کس قدر پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، ان کی اخلاقیات خراب ہو رہی ہے، دین کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، عقائد بگڑے چلے جا رہے ہیں، کیا کریں؟ تو یہ جو دیندار افراد ہیں یہ اپنے خول کے اندر مطمئن بیٹھے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اور ہماری اولاد دین کے اوپر کاربند ہے، تو یہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور باقی لوگوں کی فکر نہیں کرتے۔ نہیں، اس کی شکر گزاری ہے کہ آپ کے بچے جب یہ دیندار ہو گئے ہیں، اب قوم کے دیگر جو افراد ہیں ان کے بچوں کی جو پرابلم اور مشکلات ہیں ان کو بھی آپ حل کریں، اپنے علاقوں میں دروس کا سلسلہ قائم کریں، مسجدوں امام بارگاہوں میں کوئی پروگرام رکھوائیں، یا کوئی ادارے اگر چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ دیگر لوگوں کے بھی، اکیلے تو نہیں ہے نا کہ آپ کو جو ہے وہ صرف بلکہ آپ کے بچے بھی اس سے متاثر ہو جائیں گے، معاشرے کے اور دیگر بچے اگر خراب رہے تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ صرف ہمارے بچے محفوظ ہو رہے ہیں، کیسے محفوظ رہ پائیں گے؟ جیسا کہا جاتا ہے نا کہ وہ جب وہ وبا پچھلے دنوں آئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم کچھ ایسے طریقے کار، یعنی سب لوگ مرتے جا رہے ہیں لیکن ہم بچ جائیں، تو لوگوں نے کہا بھئی اکیلے رہ کے آپ کو بھی کیا کرنا ہے، یعنی آپ کیا کریں گے اکیلے دیندار اور مذہبی بن کے، جبکہ پورا معاشرہ خراب ہوگا تو اس کے نتائج آپ تک بھی آئیں گے۔ تو بہرحال اس کی شکر گزاری یہ کہ دیگر لوگوں کے لیے بھی کام کیا جائے، ان کو دیندار بنانے کے لیے، کیونکہ بہرحال اگر کسی کے لڑکے دیندار ہیں تو ان کو شادیاں بھی تو انہیں لڑکیوں سے کرنی ہے جو معاشرے کے اندر موجود ہیں، وہ بے دین آ رہی ہے۔ آپ کی لڑکی اگر دیندار ہے تو اس کی شادی بھی تو کسی لڑکے سے ہونی ہے معاشرے کے، وہ بے دین اگر آ گیا تو یہ معاشرے میں اس لحاظ سے یہ ایک سلسلہ چلتا ہے تاکہ ارد گرد کا معاشرہ اور ماحول بھی دیندار ہو، تو آپ کے لیے یعنی آپ تک اس کے ثمرات پہنچیں گے۔ تو ہم اس پر مطمئن ہو جائیں کہ بھئی ہماری اولاد تو بڑی نیک ہو گئی ہے، تو نہیں، شکر گزاری ہے کہ اس نیکی کو آگے کی طرف بڑھائیں۔ کسی کی مثلا شادی ہو گئی، اب خواتین ہیں ان کی شادی ہو گئی تو وہ بڑی مطمئن ہو جاتی ہیں کہ شوہر کمانے والا ہے، اچھی فیملی ہے، ہماری تو شادی ہو گئی ہے۔ بھائی اس وقت دیکھیں معاشرے کے اندر کہ کس قدر، میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان میں بچوں کو جو شادی کی ایج کے نہیں ہیں ان کو اگر نکال دیں، جو پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کو نکال دیں، جو بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو نکال دیں، تو یعنی پاکستان میں جو غیر شادی شدہ افراد ان کی شادی ہو جانی چاہیے ان کی تعداد 5 سے 6 کروڑ کے قریب ہے اس وقت، اور ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ اور 35 سال سے اوپر کی، جو پاکستان میں ایک سروے ہوا تھا، 35 سال سے عمر کی لڑکیوں کی تعداد جو غیر شادی شدہ رہ گئی 1 کروڑ کے قریب ہے۔ تو وہ خواتین کی جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ جو ہے وہ مطمئن ہو کے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، وہ دیگر جن کی شادیاں نہیں ان کے لیے کوئی کام نہیں کرتی نظر آتی۔ یعنی آپ کی شکر گزاری یہ ہے کہ بھئی آپ کی شادی ہو گئی، اچھی جگہ شادی ہو گئی، تو یہ والی کوشش آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کریں۔ میں نے اس سے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ سال میں کم سے کم آپ اپنا ایک ٹارگٹ بنائیں کہ 1 یا 2 یا 3 یا جتنی بھی جتنا سوشل ہے، معاشرے میں کام کر سکتا ہے، اس کی صحت اس کے مطابق آپ کہیں گے نہیں، میں نے کیلنڈر میں مارک کر کے رکھیں گے مجھے 3 4 5 رشتے لوگوں کے کرانے، اچھی گفتگو کر کے آپس میں، یہ آپ کی اس نعمت کا دوام ہوگا۔ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ نعمتوں کا بیمہ کیسے کیا جاتا ہے، یعنی جو پرماننٹ ہو جائیں پھر آپ اس کے بعد وہ آپ سے وہ نعمت چھینے نہیں، تو اس میں پھر یہ بھی بات آئے گی کہ یہ اگر آپ نے اس طریقے سے کیا تو انشاءاللہ یہ اس نعمت جو پروردگار عالم نے ایسی خواتین کو دی کہ ان کی شادیاں ہو گئیں، تو اس میں دوام لانے کے لیے
ان کی اپنی ازدواجی زندگی ہمیشہ اچھی جو ہے وہ گزرے اور کوئی پریشانی اور پرابلم نہ ہے، تو دیگر اور لڑکیوں کی بھی شادیوں کے لیے اقدام کریں. یعنی یہ نہ ہو کر بیٹھ جائیں وہی اس میں انسان برا بن جاتا ہے اور رشتہ صحیح نہیں ہوا تو ہمیں باتیں سننا پڑتی ہیں اور بالکل مطمئن ہو کے ایک طرف جو ہے انسان جو ہے وہ بیٹھ جائے. نہیں، ایسا نہیں. اس کی شکر گزاری ہے. گاڑی اور سواری اگر کسی کے پاس ہے، اب ایک ایک اس طرح سے نعمتیں کرتے جائیں نا. مثلا چلے ہم نے بہت ہی سب سے ایک اکانومیکل ٹائپ کی گاڑی جو ہے آپ کو دکھائی ہے. کوئی بھی اگر آپ کے پاس ہے اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ مثلا آپ مدرسے ہی آ رہی ہیں تو کیا ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں کچھ خواتین کو اپنے ارد گرد اطراف سے جمع کروں گی، 4 یا 5 6 ٹھوس کے بھی ہم بیٹھ کے آ جائیں گے. کوئی خاتونیں خود ڈرائیو کرتی ہیں، وہ خواتین کو یہاں پر لے کر آئیں اپنے ساتھ. یعنی ایک اس گاڑی کا شکر گزاری یہ ہوگی کہ اس کو اللہ کی اطاعت کے اندر آپ استعمال کریں. مجالس میں آپ جا رہی ہیں، کسی جگہ درس میں جا رہی ہیں، کسی اچھے دینی پروگرام میں جا رہی ہیں، اللہ کے کسی فرما برداری میں جا رہی ہیں، آپ جو ہے ان خواتین کو لفٹ دے دیں، خود پک کرتی ہوئی جائیں، خود ڈراپ کرتی ہوئی جائیں. اور ایک اس کے اندر آپ دیکھیں گے کس قدر برکات آپ کو نازل ہوں گی اللہ کی طرف سے. تو اس نعمت گاڑی کا جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اس کے اندر استعمال کیا جائے. یعنی اگر انسان ہر اپنی صلاحیت، ہر نعمت کو اس اینگل سے دیکھنے لگے تو پھر وہ دیکھے گا کیسے اس کی نعمتوں کی فراوانی اس کی زندگی میں آ جائے گی. اچھی ملازمت اگر کسی کے پاس ہے، جناب میری تو بڑی زبردست ملازمت ہے، اتنی مجھے فیسلٹیز ہیں، اسے کیا چاہیے؟ وہ اپنے محکمے کے اوپر نگاہ رکھے، وہاں پر کوئی اچھی جاب کریٹ ہو رہی ہوں لوگوں کو بتائے. یہاں پہ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یعنی لوگوں کو کاٹتے ہیں اور ڈسکریج کرتے ہیں. ہم بھی جب دیکھتے تھے کہ جب میڈیکل کالج میں تھے اور وارڈس میں پوسٹنگ ہوتی تھی، جو سینئر باز بیٹھے ہوتے تھے تب ان سے پوچھتے تھے اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں، اسپیشلائزیشن میں کہاں جائیں. تو جو خود وہاں اسپیشلسٹ موجود ہوتے تھے وہ ہمیں ڈسکریج کرتے تھے، ارے نہیں بھائی اس میں نہ آنا، اس میں تو کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، اس میں فلاں، اس میں بڑی سیچوریشن ہے، یہ سب. تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو یہ ہمیں ڈسکریج کرتے تھے تاکہ ہم ان کے اس میں نہ آ جائیں فیلڈ میں، اور بس وہ ایک جیلسی یا جو بھی کہا جائے دوسروں کو ڈسکریج کرتے تھے. تو اسی طریقے سے بجائے اس کے کہ تو اچھی ملازمت، اچھی کوئی پوزیشن آپ کی ہے تو آپ اس کو کہ میں اس کو آگے نگاہ میں رکھیں کہ یہاں کوئی جاب کریٹ ہو رہی ہے، مومنین کو بتائیں، کسی کم سے کم 1 2 3 افراد کو اس طرح سے اس جگہ کے اوپر اپنے کمپنی میں یا ادارے کے اندر لگوا دیں، رکھوا دیں. یعنی اس پہ کوشش کرنی چاہیے. آپ کی اچھی ملازمت کا شکر ہوگا کہ آپ دوسروں کو بھی اس سہولت کو پہنچنے کی طرف لے کر جائیں. کوئی مختلف پوزیشنز پہ چلا جاتا ہے یا کسی ادارے میں کسی اچھی پوزیشن پہ ہوتا ہے، ریکروٹمنٹ میں ہوتا ہے، HR میں ہوتا ہے، یا تو وہ اس کا یہی شکر گزاری ہے کہ اس عہدے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کوئی گورنمنٹ آفیشل ہے، کسی عہدے کے اوپر چلا گیا ہے تو خود جو ہمارے ہاں مستحب کفارات کی ایک فہرست ہے جو کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم ذکر کریں گے. یعنی وہ خود کچھ واجب کفارے ہوتے ہیں، کچھ مستحب کفارے بھی. اس میں ایک یہ ہے کہ مثلا کام کی گورنمنٹ جابز جو ہوتی ہیں تو وہاں پر اگر کوئی پوزیشن حاصل کر لے تو اس کا کفارہ یہ شمار کیا گیا کہ وہاں پر مومنین کے کام آئے. ائمہ معصومین نے یہ بہت سے ایسے افراد کے جو حتیٰ کہ ظالم حکمرانوں تک کے جو ہے ملازمت میں ہوتے تھے تو ان کو پھر یہ بتایا کہ پھر تمہارے لیے پھر ضروری ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کے کام آؤ. تو بجائے اس کے کہ وہاں جا کے انسان فرعون بن کے بیٹھ جائے اور اس وقت بڑا وہ نہیں، آپ چاہے میرٹ والے افراد ہی صحیح، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل ناکارہ افراد کو ان پوسٹوں کے اوپر لائیں، لیکن میرٹ پہ ہی مختلف جو مومنین ہیں ان کو اس میں سہولیات مہیا کریں. یا آپ کی اس جاب کا مستحب کفارہ یا اس نعمت کی شکر گزاری ہے جو پوزیشن اللہ نے آپ کو دی. اس لحاظ سے اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. اچھا، آپ کسی کے کوئی کاروبار ہے، کوئی بہت کاروباری آدمی ہے، بزنس مین ہے، اب یہ نہیں وہ اپنی ہی کمپنی میں، اپنی ہی فیکٹری میں، اپنی اس کے اندر مطمئن رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اس میں شریک نہیں کرتا ہے. آپ دیکھتی ہیں کہ مختلف کمپنیز جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ جب ان کو پروفٹ حاصل ہوتے ہیں تو وہ ڈیویڈنڈز وغیرہ دیتی ہیں، یعنی اپنے بونسز دیتی ہیں، اپنے اس منافع کے اندر اپنے امپلائیز کو شریک کرتی ہیں. تو بہت سے اس طرح کے انسان اگر کوشش کرے کہ وہ ہے نا کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو روزانہ مچھلی کھلائیں، انہیں مچھلی پکڑنا سکھا دیں، چھوٹے چھوٹے سے بزنس کروا دیں.
مثلاً شہید سبط جعفر کے متعلق یعنی عام طور پر ملتا ہے کہ وہ لوگوں کو نا ٹھیلے لگوا دیتے تھے، گنے کی مشین کہیں جو ہے اس کا جوس نکالنے کی مشین رکھوا دیتے تھے، جو ظاہر اتنے بڑے بڑے تو وہ اس طور پر نہیں کرتے تھے کام، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر دیتے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی ٹھیلا لگانے والا ہے تو اس کو جو ہے نا پھل فروٹ سمیت جو ہے اس کو ٹھیلا لے کر دے دیا، اس سے خود کمانے لگا۔ تو کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو اس طرح کے ہیلپ فل جو ہے ہو سکتے ہیں معاشرے کے اندر، پھر انسان پھر خود ہی ترقی کرتا جاتا ہے بزنس کے اندر۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آگے بڑھتا ہے، تو ضروری نہیں کہ دماغ میں ہو کہ جناب اچھا اگر کسی کوئی بزنس مین ہے تو بہت بڑا کسی کو بزنس مین ہی بنائے، نہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لوگوں کو اس میں کروا دے، وہ چھوٹے بزنس کیسے کرتے ہیں ان کو گائیڈ کر دے، تو یہ کیا ہے اس کی بزنس جو اس کا کاروبار ترقی کر رہا ہے اس کا ایک بہترین جو ہے وہ شکر گزاری بن جائے گی۔ اچھا کسی کا اگر گھر ہے، لوگوں کو نعمت ہے، اس کے پاس مثلا گھر موجود ہے، اچھا گھر ہے، بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں، اب ان افراد کو دیکھے کہ جن بیچاروں کے پاس گھر نہیں ہے، تقریباً 40% پاکستان کی آبادی ایسی جو کرایوں کے گھروں میں رہتی ہے۔ بہت سے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، کم سے کم اگر کسی کی حیثیت ہے تو کرایہ ان کا دے دے، اگر کوئی پریشان حال ہے کرائے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر دے، ان کو کم سے کم یہ کر دے۔ اچھا کتنی فیملیز ایسی ہیں کہ جو کہ نا باہر ملک سیٹل ہو چکے ہیں لیکن یہاں گھر انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے، اور وہ پورے سال تقریباً مثلا وہ گھر خالی رہتا ہے، کبھی کبھار ہی وہ آتے ہیں تو وہ 1-2 دن یا چند دن کے لیے ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہے کتنی فیملیز ایسی ہیں مومنین کی جو واقعتاً یعنی جو دیندار اور وہ بھی ہیں، اور وہ ان کو بھی لوگوں کو بھی پتہ ہے وہ باہر کی زندگی کے اندر سیٹل ہو چکے ہیں، پاکستان کبھی ان کو واپس نہیں آنا ہے، بجائے ان خالی گھروں کے ان کو رہنے کے لیے ویسے ہی دے دیں، ان کو ایک مینٹیننس، بہت ہوا تو کبھی آپ نکلوائیں گے تھوڑی بہت مینٹیننس کروا لیجئے گا، لیکن کیا ہے کہ اس جو بھی گھر آپ کو نعمت اللہ نے دیا آپ نے اس کو دیگر مومنین کے لیے مہیا کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے ورنہ کیا ہے کوئی بھی چوکیدار وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے، گھر پورا ویسے خالی پڑا ہوا ہے اور بس بند رہتا ہے وہ، تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ کسی کو رہنے کے لیے دے دیں، کسی مومن کو، ٹھیک ہے کبھی آپ کبھی آئیں تو رہ لیں، ورنہ تو انسان کسی ہوٹل وغیرہ میں بھی ٹھہر سکتا ہے چند دنوں کے لیے اگر آ رہا ہے، تو اور مستقل ایک ثواب جاریہ اور اس نعمت کی شکر گزاری بھی اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اچھا بہت سے لوگ افراد ایسے ہیں جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، بالکل امن و امان ہے، کوئی لڑائی جھگڑے، کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پریشانیاں اس طرح سے آ رہی ہوتی ہیں، تو انسان کیا کرے کہ آپ اس کے شکر گزاری یہ ہے کہ آپ جو جہاں پر لڑائی جھگڑے ان میں صلح و صفائی کا کام کروائیں، کاؤنسلنگ کریں، ملاقاتیں کریں، دونوں طرف سے باتیں کریں کہ آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے وغیرہ نہ ہو، اس کی شکر گزاری ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہ ہماری زندگی بہت مطمئن گزر رہی ہے، ہمارے گھر میں تو ماشاءاللہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، سب پرسکون انداز میں ہیں تو ہم اپنی دنیا میں مگن رہے ہیں، نہیں، اس کی شکر گزاری ہے کہ اب دو لوگوں کے صلح میں کام آئیں۔ آپ کافروں کو دیکھ کر شکر خدا بجا لائیں، کافروں کو دیکھ کر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں آپ کے پاس، آپ اسلام کے اس کے اندر شامل ہیں، پھر اس کے بعد آپ محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھتی ہیں، ولایت امیر المومنین و ائمہ اطہار علیہم السلام آپ کی نگاہ میں ہیں، تو ان کو دیکھ کر بھی اپنے ایمان کے اوپر انسان کو شکر کرنا چاہیے، اپنے اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم کو سرفراز فرمایا، ورنہ ہم کسی مندر کے اندر خدا نخواستہ کوئی وہاں پہ بتوں کی عبادت کر رہے ہوتے، یا مثلا کوئی اور کسی ایسے برے عقیدے کے حامل جو ہے زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو کتنا جب بھی کسی کافر کو دیکھیں اس پہ شکر خدا جو بجا لائیں، کسی غیر مسلم کو دیکھیں، وہ ٹھیک ہے وہ ابھی اگر مستضعف ہے تو خدا اپنے مطابق اپنے عدل کے مطابق ان سے سلوک کرے گا، لیکن کم سے کم ان کو دیکھ کر اپنے جو آپ کو نعمت حاصل ہے ایمان کی اس کے اوپر شکر خدا پر بجا لائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی یہودی، نصرانی، مجوسی یا کسی بھی غیر مسلم کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر دین اسلام کے ذریعے، کتاب قرآن کے ذریعے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، امام علی علیہ السلام کے ذریعے، مومنین بھائیوں کے ذریعے، قبلہ کعبے کے ذریعے فضیلت دی، اور اگر وہ ایسا کہے گا تو اللہ اسے جہنم میں ہرگز نہیں بھیجے گا جہاں ان غیر مسلموں سے اس کی ملاقات ہو۔
یہ والی دعا، یعنی کافروں کو دیکھ کر بھی ایک شکر خدا جو ہے وہ انجام دے. اور اس کی جو ہے عربی کے اندر بھی ہے لیکن اردو کے اندر بھی اس کو پڑھ کے یا ویسی دل میں شکر گزاری کا ایک احساس پیدا ہو کہ پروردگار لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ورنہ نہ جانے میرا اس وقت عقیدہ کیا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر. اسی طریقے سے جب کسی انسان جنازے کو دیکھے تو اس کے لیے بھی یہ ہے، ویسے تو روایت میں چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے، اور پانچویں امام سے بھی ہے کہ جب کبھی کسی جنازے کو دیکھو تو یہ کہو الحمدللہ الذی لم یجعلنی من السواد المحترم، پروردگار کی حمد ہے کہ جس نے مجھ کو ناگہانی موت سے بچا کے رکھا ہے. یعنی یہ تو شخص دنیا سے چلا گیا ہے لیکن میں تو زندہ سلامت موجود ہوں. یعنی اس مرے ہوئے شخص کے جنازے کو دیکھ کر اپنے زندہ ہونے پر آپ شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، ابھی آپ کا نامہ اعمال لپٹا نہیں ہے، ابھی آپ نیکیاں کر سکتی ہیں، ابھی آپ گناہوں کی توبہ کر سکتی ہیں. تو کتنے سارے شکر آپ اس وقت کر سکتی ہیں کسی بھی جنازے کو دیکھ کر یا کسی کی موت کی خبر سن کر. تو بہرحال یہ والی دعا جو ہے وہ پڑھی جائے، اس پہ بھی شکر گزاری جو ہے وہ کی جانی چاہیے. ایمان کا شکر اپنے جو ہے وہ ادا کیا جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہرحال جن کو پروردگار نے یہ نعمت دی ہے کہ انہوں نے عمرہ کیا ہے، تو عمرہ کیا ہے تو اس نعمت کے اندر کوشش، کتنے افراد آپ کے خاندانوں کے اندر آپ کو ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے ایک مرتبہ بھی عمرہ نہیں کیا. اب بہت سے لوگ دیکھیے بہت سی چیز ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو نیابتاً، اگر ایک گروپ ہے مثلا، ایسا دیکھیے ایسی سہیلیوں کی بھی بڑی اچھی ایک وہ ہونی چاہیے آپس میں کہ بھائی ہم سب آج کل مثلا 3 لاکھ روپے 2.5-3 لاکھ روپے کم سے کم عمرے کے لیے لگ جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس مثلا اتنے نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، کنٹریبیوٹ کر کے ہم 20 سہیلیوں کا جو گروپ ہے ہم 10-10 ہزار یا جو اس طرح سے جمع کر لیں گے، اور کسی ایک ایسے جو کہ بہت تڑپ رہا ہو یا عام طور پر امید نہ ہو کہ عمرے پر جا سکتے ہیں تو ہم اس کو عمرے پہ بھیجیں گے نیابتاً. اب ان سب افراد کو پورا فل ٹائم عمرے کا ثواب مل جائے گا سب کو. تو یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا، یعنی 10,000 میں آپ کو پورے عمرے کے ثواب جو ہے وہ آپ کو مل گیا. تو بہرحال اس میں کیا ہوگا تو اس نعمت میں جو آپ کو یہ والی عبادت کی حاصل رہی، آپ نے اس میں دوسروں کو بھی شریک کیا. کتنے ایسے افراد ہیں مثلا وہ حج جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، تو حج میں بھی اسی انداز سے جو ہے، اب ظاہر اب تو حج بہت مہنگے ہو گئے ہیں لیکن بہرحال کنٹریبیوٹ کر کے کوئی ایسا پول بنا کر کسی کو جو ہے مثلا بھیج دیا جائے، مستحب حاجی کے لیے بھیج دیا جائے، تو کتنا یعنی آپ کو گھر بیٹھے وہ تمام صعوبتیں بھی برداشت نہیں کرنی پڑیں گی اور ثواب مل جائے گا. یعنی بہرحال لوگ جو کر چکے ہیں اس انداز سے، اب وہ چاہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی اس میں اس انداز سے شریک کر سکتے ہیں. زیارات پہ کتنے ایسے افراد ہیں جو اگر آپ خاندانوں میں اپنے دیکھیں جو ایک دفعہ بھی زیارات پہ نہیں گئے، مالی اعتبار سے اتنی ان کو نہیں مل پاتی کیونکہ اب پیکیجز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. 40 پہ بھی اگر ہے تو کم سے کم 5-6 لاکھ روپے کا پیکیج ہوتا ہے، اس سے کم پہ بھی اگر ہے تو 4 لاکھ کا تو کم سے کم ہو ہی جاتا ہے آج کل. تو بہرحال یہ نہیں لوگ دے پاتے تو لوگ اس طرح سے کر کے اب کیونکہ خود کئی دفعہ وہ اس نعمت سے سرفراز ہو چکے ہیں، زیارت پہ جا چکے ہیں، اب کسی اور کو بھی اس انداز سے بھیجیں تاکہ اس نعمت کا ایک شکریہ ادا ہو جائے کہ ہم نے اور کسی کو بھی اس نعمت کے اندر شریک کر لیا ہے. کنٹریبیوٹ کر لیں، پورا خرچہ اٹھا سکتے ہیں تو پورا اٹھا لیں، پورا نہیں اٹھا سکتے تو کنٹریبیوٹ کر کے نیکیوں کی تلاش میں رہنا چاہیے اصلاً. یعنی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بس کوئی ویسی ہاتھ نیکی آ جائے تو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لیکن ہم خود سے نیکیوں کی تلاش میں نہیں ہوتے. نیکیوں کی تلاش کرنی چاہیے. زندگی بہت مختصر ہے، کچھ پتہ نہیں کب کیا کسی کے ساتھ ہو جائے. انسان جس قدر بھی زیادہ راہ جمع کر کے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہو لے جائے. تو بہرحال یہ جو زیارات ہیں مقامات مقدسہ، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس نعمت میں اوروں کو بھی شریک کریں. اچھا، آسانیوں کا شکر. کتنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں آسانیاں ہیں، سہولیات ہم کو دی ہوئی ہیں. مثلا گھروں میں ہمارے اے سی لگے ہوئے ہیں. اب ہم دیکھیں کہ بہت سے شدید ترین گرمیاں یہاں پر آتی ہیں، تو واقعتاً اب اے سی کو اب کہا جانا چاہیے کہ یہ کوئی اب لگژری وغیرہ نہیں رہی ہے، کہ نیسیسٹی بہت سی جگہ پر بن گئی. آدمی بلک کے رہ جاتا ہے، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے.
تو انسان جو ہے کسی جگہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ لگوا دے، کچھ بجلی کے بل میں کنٹریبیوٹ کر دے، اسکول کی فیس کسی کی پے کر دے، راشن کے اندر کوئی کنٹریبیوشن کر دے، یعنی لوگوں کو آسانیاں مہیا، ٹھیک ہے پوری چیزیں آپ اس کی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن جس قدر بھی اس کو آسانی مہیا کر سکتے ہو کر دیں. تو یہ کیا ہے کہ وہ آسانیاں جو آپ کو اپنی زندگی میں حاصل ہیں، یہ آپ نے کچھ دوسروں کی فکر کی تو یہ ان آسانیوں کی شکر گزاری ہو جائے گی، یہ اللہ کا شکر ہو جائے گا. الگ سے نہیں ہم لوگ بہت ایک آسان سا کام پکڑ لیا ہے کہ بس کوئی بھی اگر ہے تو اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بس یہ کہہ کے ہم سوچتے ہیں بس شکر ادا ہو گیا. نہیں، عملی شکر ہے یہ، اس کا شکر گزاری کا عملی طریقہ ہے کہ ان آسانیوں میں آپ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کریں جو کہ آپ کو خود اپنے طور پر حاصل ہے. کوئی خوشی کی خبر ملے، جیسے آپ نے ابھی سنا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کی خبر سن کر فوراً ایک جملہ کہتے تھے، الحمدللہ علی کل نعمت، پروردگار عالم تیری تمام ہر نعمت جو تو نے ادا کی ہے مجھے اس کا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں اس پر. الحمدللہ علی کل نعمت. جب بھی کوئی خوشی کی بات پیغمبر تک پہنچتی تھی پیغمبر یہ جملہ کہتے تھے. یہ آپ کے ہر وقت ورد زبان رہنا چاہیے. جہاں کوئی نعمت یاد آئے، اب انشاءاللہ جب یہ تینوں گفتگو ہماری ہو جائیں گی 3 درس، تو شاید یہ دماغ بن جائے کہ آپ کو ہر آتے جاتے نعمت پروردگار یاد آئیں تو یہ جملہ آپ کی زبان پر ضرور آ جانا چاہیے، الحمدللہ علی کل نعمت، الحمدللہ علی کل نعمت. تو نعمتوں میں اضافے سے اضافہ تر ہوتا چلا جائے گا اور کسی نعمت کو زوال نہیں ہوگا. تو یہ ایک یہ چیز آپ کے دماغ میں رہے، اور یہ کہ کبھی مصیبت کی کوئی چیز ہو جائے، مشکلات بھی آتی ہیں تو اس وقت الحمدللہ علی کل حال کہیں. نعمت ملے تو الحمدللہ علی کل نعمت، اور کوئی مصیبت یا پریشانی کی بات ہو تو الحمدللہ علی کل حال. دیکھیے شکر گزاری جو ہے ابھی ہم نے کہا کہ نظر آنی چاہیے. پروردگار عالم کا ایک نام شکور بھی، شکور کے معنی ہے قدردانی کرنے والا. بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے، یہ کیسی بیچ میں بات اس لحاظ سے آ رہی ہے کہ ہم اچھے افراد کی نیکیوں کا تذکرہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ اگر میں کئی دفعہ اس بات کو اپنے درسوں میں بیان کر چکا ہوں کہ جو باطل ہے نا وہ فاسق و فاجر اور بدکار افراد کے انٹرویوز، پوڈ کاسٹ اور اس سے بھر رکھا ہے انہوں نے. یعنی گلوکار اور فنکار اور جناب کوئی کامیڈین، کوئی جو ہے وہ اداکارہ اور اداکارہ ہیں، بس ان کی اس سے بھرا پڑا ہے. کتنے نیک افراد ایسے ہیں جن کے ایسے ایسے کارنامے ہیں، چیزیں ہیں، ان کی نیکیوں کی کوئی ستائش نہیں ہوتی، کوئی ان کی وہ کوئی قدردانی نہیں ہوتی. کوشش کریں کہ یہ والی چیز ضرور ہونی چاہیے. جیسے ہمارے یہ مسجد خیر العمل کے اندر جو ہے وہ وہاں پر ابھی کچھ عرصے پہلے پروگرامز ہوئے، بچوں کے لیے پروگرامز ہوئے کہ جو بھی مثلا نماز مغربین پابندی سے ادا کرے گا، چھوٹے بچے ہیں تو ان کو جو بھی 1 مہینے تک یا کوئی ٹائم پیریڈ تھا تو وہ اپنے آپ کو انرول کرائیں، اور اس کے بعد پھر جو پابندی جو کرے گا اس کو انعامات اور سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. تو کیا ہوا کہ قدردانی ہوئی، بچے آئے، انہوں نے اپنے آپ کو انرول کرایا، اس سے پہلے سائیکلوں کا ان کو تحفے تحائف دیے گئے. تو بہرحال قدردانی کا ایک یعنی کوئی باقاعدہ کوئی چیز اچیومنٹ ہو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر بچوں کے ساتھ، یعنی اس کو روزانہ ہی کی بنیاد پر یا عمومی زندگی میں اتنے بلا وجہ کہ ہم تحائف اور چیزیں دلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی خاصیت اس کے اندر باقی نہیں رہ جاتی. کوئی اچیومنٹ ہو تو پھر آپ اس کو انعام بھی دیں. تو بہرحال معاشرے کے اندر جو ہے بچوں کے سلسلے میں، جوانوں کے سلسلے میں، لڑکیوں کے سلسلے میں، کوئی لڑکی بہت اچھا حجاب کرتی ہے، مثلا کوئی بچی بہت اچھا حجاب کرتی ہے، کوشش کریں آپ اس کو انعامات دیں، اس کو اپریشیٹ کریں، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں، دیکھو اس کا کتنا اچھا حجاب ہے، کتنا اچھا. تو کیا ہے اس کے اندر ایک اس کا شوق ایک چیز پیدا ہوگی، قدردانی جتنی کی جائے گی نا اس کی. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کا نام تک نہیں لیتے ہیں. جو کوئی اچھی اچیومنٹ کوئی کر رہا ہوتا ہے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ٹی وی پر کوئی جو کسی نے بڑی پوزیشنز لی ہیں ان کو بلایا گیا ہو، ان کے انٹرویوز کیے جا رہا ہوں تاکہ اور بچے بھی دیکھیں تو انکریج ہوں. نہیں، وہی بار بار گلوکار اداکار، بس ان کے انٹرویوز، فاسق و فاجر بدکار افراد کے انٹرویوز، ان کو گلیمرائز کرنا.
تو یہ بڑی چیز ہے، یہ معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے یہ والی قدردانی اچھے افراد کی، تو معاشرے میں اب مفقود ہوتی جا رہی ہیں نیکیاں، کوئی اپریسیشن ہی نہیں ہے۔ دینی طالبہ اگر آپ مدرسے آ رہی ہیں تو کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گا، اچھا ماشاءاللہ مدرسے جا رہی ہو بڑی بات ہے، اتوار کے روز بھی جا رہی ہو تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت جا رہی ہو، نہیں، کوئی آپ کو اپریشیٹ کرنے والا نہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ ظاہر ہے پھر وہ تعداد بھی کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ پھر یہ کہ آپ جو افراد آ رہی ہیں ان کو، خواتین ان کو توفیق مل رہی ہے تو وہ اس کام کو جو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو بھی راغب کریں کہ وہ دینی اس کے اندر لوگوں کو لے کر آئیں۔ مولا علی، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی قدر شناس نہ ملے مگر تم اپنی نیکی کو ہرگز بند نہ کرو۔ ہمیں تو خیر یہ نہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ عام لوگوں سے یا آپ کو کوئی قدردانی ملے تو آپ بس مردہ دل کے طور پر ہو جائیں، نہیں، آپ کو تو اپنا اللہ کو خاطر میں رکھنا ہے۔ کوئی قدر شناس نہ ملے، لوگ چاہے برا بھلا ہی کہنے والے کیوں نہ ہو، لیکن آپ اپنی نیکی کے سلسلے کو بند نہ کریں، یہ اپنی جگہ پر بات ہے۔ اچھا اب دیکھیے جو شکر کے ہیں نا اس کو کہا جاتا ہے کہ 3 درجے ہیں۔ ایک تو پہلا شکر کا درجہ یہ کہ دل میں احساس شکر ہو، یعنی یہ بھی کہے کہ بہت سے دل سے احساس شکر بھی چلا گیا ہے، یہ پہلا درجہ، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی جو نشست ہے اس میں گفتگو کریں گے۔ دوسرا ہے زبان سے بھی اظہار ہو، یعنی فقط دل کی حد تک نہ ہو، زبان سے بھی اظہار ہو، اعضاء جوارح سے اظہار ہونا چاہیے، اعضاء و جوارح سے۔ اچھا مختلف جو اعضاء ہیں ان کے الگ الگ شکر ہیں۔ اب مثلا جیسے زبان کا شکر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یعنی واقعتاً ہمیں دیکھنا چاہیے، مثلا ابھی کچھ عرصے پہلے میں اس طرح کی چیزیں بھی بعض اوقات دیکھتا ہوں، مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ طارق عزیز نام کے ہوا کرتے جو نیلام گھر چلاتے تھے، سب سے پہلا جب پی ٹی وی کا وہ ہوا تو اس میں سب سے پہلا اعلان جو ہے انہوں نے کیا تھا آ کر پی ٹی وی کا، ان کی آواز ایسی تھی کہ بالکل ایک بڑی یونیک آواز تھی۔ جب انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بڑی اچھی آواز ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں لاکھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر وہ چاہتا تو مجھے گونگا بنا دیتا۔ یعنی اگر ہم واقعتاً یہ سمجھیں کہ زبان نہ اگر ہوتی ہم گونگے ہوتے تو کتنی بڑی نعمت اس نے دی ہے کہ انسان جو ہے واقعتاً اپنی زبان کا شکر ادا کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بجائے زبان کا شکر ادا کرنے کے ابھی اپنے غیبتوں کی کتنی آپ نے درس سنے، جھوٹ کے کتنے درس سنے، یہ صرف 2 ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ بڑے بڑے گناہ ان زبان کے ذریعے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو زبان کا شکر یہ ہے کہ اس زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت کرے اس شخص پر جو اپنی زبان سے لوگوں کی اور اپنی اصلاح کرے، یعنی زبان کو لوگوں کی اطاعت کے اندر چلائیں، لوگوں میں صلح و صفائی کرائیں اسی زبان کے ذریعے، اسی زبان کے ذریعے مثلا آپ تلاوت قرآن کریں، اسی زبان کے ذریعے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، دینی احکامات لوگوں کو بتائیں، فقہی احکام لوگوں کو بتائیں، احادیث مبارکہ بتائیں، رسول اللہ اور ائمہ اطہار کی سیرت بتائیں۔ کتنی چیز ہیں جو اس زبان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس زبان کے اظہار کا جو ہمیں گونگا نہیں بنایا ہے اس نے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ زبان کی کتنی ان کو پرابلمز ہوتی ہیں، کچھ کو ووکل کارڈ پیرالائسس ہوتا ہے، آواز ان کی بالکل ختم ہو جاتی ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ بیماریوں کے لحاظ سے ہو جاتی ہیں کہ جو آواز ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس موجود ہے آواز، صحیح آواز موجود ہے، تو اس کی شکر گزاری ہے کہ اس کو اللہ کی فرما برداری میں زیادہ تر استعمال کیا جائے۔ آنکھ کا شکر، آنکھ کا شکر یہ ہے کہ انسان جو ہے مثلاً ائمہ اطہار کی مظلومیت کے اوپر آنسو بہائے۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ جناب وہ تلاوت قرآن کرے، مصحف کو دیکھ کر جو ہے وہ، حتیٰ کہ کسی کو اگر زبانی طور پر بھی قرآن یاد ہو مثلا سورے وغیرہ، تب بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ مصحف کو دیکھ کر پڑھے۔ زبانی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اس کو دیکھنے میں 2 ثواب اس کو ملتے ہیں، مصحف کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے اس کی عبارت کو، اور خود تلاوت کا بھی ثواب ہے۔ تو یہ آنکھ کی شکر گزاری ہے۔ والدین ہیں، بوڑھے افراد ہیں، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی کتنی ایسی چیزیں جس سے انسان اپنی اس آنکھ کو عبادت کے اندر استعمال کر سکتا ہے، خیانتوں سے اس کو بچا سکتا ہے۔ یہ آنکھ کا شکر ہے۔ کان کا شکر،
کان کا شکر یہ ہے کہ اس میں کوئی غیبت اس سے نہ سنے, جھوٹ اس کے یعنی اس طرح کی چیزیں اس کے کان میں نہ جائیں. تو بہرحال اس سے کان کو بھی اپنے یعنی تجسس میں نہ رہے, ٹوہ میں نہ رہے, لوگوں کان لگا کے سن رہے ہیں باتیں, دروازے سے کان لگا کے سن رہے ہیں, کی ہول میں سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال کان کا شکر کہ اس کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچایا جائے. ہاتھ اور پاؤں کا شکر یعنی واقعتاً پاؤں سے چل کر کسی جگہ, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے وہی جیسے میں اکثر ذکر کرتا ہوں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. کبھی ہو کہ جناب ان ہاتھ پاؤں کو چلائیں, اسلام کے لیے کوئی پسینہ بہائیں. کبھی آپ سوچیں کہ کون سا ایسا میں نے اپنے اعضاء کو تھکاوٹ میں ڈالا ہے اسلام کے لیے, میں نے کون سی ایسی یعنی اذیت پہنچی ہے میرے اعضاء و جوارح کو جو اسلام کے لیے میں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا ہو. یہاں پر ہر وقت ہمیں جو ہے نا صرف آسانیاں جو ہے وہ درکار ہوتی ہیں. ذرا سی جو سختی اور مصیبت آئے, بل ہلکی سی پھوار بھی پڑ گئی تو بس مدرسے کی چھٹی ہو جانی چاہیے. اب جناب یہ تھوڑا سا اندیشہ بھی ہے کسی جگہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے تو بس مدرسے کی چھٹی ہو جانی. یعنی کوئی بھی چیز یعنی یہ ہاتھ اور پاؤں اگر ہے ان کو کبھی پریشانی میں مبتلا بھی ہو جائیں تو اس کو اسلام کے لیے پریشان ہونے دیجئے ان کو. یہ ان کا ہی شکر گزاری ہے کہ اسلام کے اندر یہ تھکاوٹ محسوس کریں. تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ ان ہاتھ پاؤں کو بھی اسی کے اندر ہم, ورنہ کتنے افراد ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں, جن کے پاؤں نہیں ہیں. جب کبھی آپ دیکھیں جائیں وزٹ کریں, جیسے بھی میں بیماریوں کے لحاظ سے ذکر کر رہا تھا, ایک صاحب تھے جو مجھ سے خود کہہ رہے تھے کہ جب کبھی میں ذرا غفلت میں مبتلا ہوتا ہوں نا تو میں گورنمنٹ ہسپتالوں کے جو وارڈس ہیں ان کو دیکھ کے آتا ہوں. یہ ایک ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں عام مریض تو کوئی ہوتا نہیں, ایک سے خطرناک مریض جو ہے وہاں پر ہوتے ہیں. ذرا انسان وزٹ کر کے دیکھے تو ساری اس کی جو پن خانی ہے اور جو ایک دماغ میں اس کے ایک ہوتا ہے نا اپنی ایک غفلت, وہ اس کی دور ہو جاتی ہے کہ واقعتاً پروردگار نے مجھے کس قدر نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. ذرا ان مریضوں کی تو حالت دیکھیں کتنی پریشانی میں. دماغ کا شکر, دماغ کا شکر, ہمارا دماغ بالکل صحیح ہے. آپ جائیں الزائمرز ڈیزیز والوں کو دیکھیں جن کی یادداشت تو اپنے گھر میں اپنے بچوں, اپنے والدین, اپنے بہن بھائیوں کو نہیں پہچانتے. یا مثلاً جو ہے نا بالکل, تو اب جس دماغ کا شکر یہ ہے کہ ان کے آپ کا دماغ صحیح ہے, کام کر رہا ہے, تو اس کو آپ اس دین کے لحاظ سے اپنی دنیا کو, دین اور دنیا کو بہتر بنانے کے لحاظ سے پلاننگ کریں. جب بھی روایتوں میں ملتا ہے نا کہ انسان کی پوری 1/3 زندگی اچھی پلاننگ میں ہے اور 2/3 صبر میں ہے. یعنی واقعتاً انسان صحیح طور پر پلاننگ کرے, معاشرے کے اندر لوگوں یعنی دماغ میں اس کے ہر وقت یہ رہے کہ میں کس طریقے سے اپنے رب کو خوش کروں, پلاننگ کرے, کاپی ورک کرے, روزانہ کی اپنی چیزوں کو مینٹین کرے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ مثلا کیلنڈر جو گھر پہ ہوتا ہے اس میں تھنگس ٹو ڈو اور یہ سب کچھ جو ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو آپ کو کام انجام دینے ہیں دین کے اعتبار سے, اس کی پلاننگ کریں. یہ دماغ کا صحیح استعمال ہے, یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس میں رہیں کون ہے, اس نے مجھے کیا کہہ دیا, اور وہ فلاں نے کیا کہہ دیا, اور بھاوج نے کیا کہہ دیا, اور نند نے کیا کہہ دیا, اور ساس نے کیا کہہ دیا. اس میں اپنی زندگی کو بالکل ویسٹ نہ کریں. احمقانہ پاگل پن کی چیزیں ہیں ساری. یہ واقعتاً اگر کوئی آج کوئی شخص مر جائے تو سوچے کون ساس, کون نند, کون فلاں, کیا یہ سب ایک بے معنی چیز ہو کے آپ کے نزدیک رہ جائیں گی. تو دماغ کا شکر یہ ہے کہ اس کو اطاعت کے اندر پوری اپنی فیکلٹیز کو, برین کی استعمال کرے کہ میں کیسے آخرت کو حاصل کروں, کیسے میں مومنین کے کام آؤں, کیسے میں اپنے آپ کو پروڈکٹیو بناؤں معاشرے کے لحاظ سے. تو پھر آپ دیکھیں گے یہ سب چیزیں تو یہ آپ کے نزدیک انتہائی ثانوی اور ٹرشری ہو جائیں گی بالکل. یعنی ان کی کوئی آپ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہے گی. تو دماغ کا شکر یہ ہے. کامیابیوں کے شکر, زندگی میں انسان کتنی کامیابیاں حاصل کرتا ہے, کامیابیوں کے بھی تو شکر ہوتے ہیں نا. جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے کہا کہ کمپنی بہت اوپر جا رہی ہے, وہ کیا کرتے ہیں, ڈیویڈنڈز دیتے ہیں, وہ بونسز دیتے ہیں. کچھ ہی عرصے پہلے آپ نے دیکھا تھا جب 2020 میں یہاں پر ایئر بلو کا طیارہ یہاں ملیر میں جو گرا تھا جس میں 99 پیسنجرز تھے, صرف 2 پیسنجرز بچے تھے. اس میں بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود صاحب, جو منور سعید صاحب جو ایک اداکار ہیں ان کے بیٹے ہیں, وہ اس کے اندر تھے. تو بہرحال اور بہت ساری چیزیں ان کے انٹرویوز وغیرہ میں بھی لوگوں نے بھی بات بتائیں کہ کووڈ وغیرہ کا دور تھا, آپ کو پتہ ہے. اگرچہ کووڈ کے دور میں بینکوں نے بہت پروفٹ کمائے تھے, لیکن کسی بھی بینک نے سوائے ان کے بینک کے جس کے یہ CEO تھے, اور اب بھی ایک بڑے عہدہ جو ہے ان کو ملا ہے تمام بینکس کے حوالے سے,
تو فقط ان کا ڈیسیجن تھا کہ نہیں، اس میں ہم اپنے تمام ملازمین کو ایک ایکسٹرا بونسز دیں گے جو کسی بھی پاکستان کے اور بینک نے نہیں دیا تھا. تو اتنے لوگوں نے ان کو دعائیں دی تھیں اس کووڈ کے دور میں جو ان کے امپلائز تھے. تو اس کا نتیجہ بہرحال یہ رہا کہ صرف 2 پیسنجرز بچے تھے جس کے اندر ایک ظفر مسعود تھے، ورنہ انتہائی بہت بڑا ایک جو ظاہر ایک پلین کریش، سب لوگ جس میں مر گئے. تو بہت سی ایسی دعائیں لوگوں کی کام آ جاتی ہیں جب انسان جو دوسروں کے لیے چیز کر رہا ہوتا ہے، اپنی کامیابی میں دوسروں کو بھی شریک کر رہا ہوتا ہے. پروفٹ سب نے کمائے تھے لیکن دیا اپنے امپلائیز کو کسی نے نہیں، لیکن انہوں نے صرف واحد انہوں نے تھا جن کے ڈیسیجن انہوں نے لیا اور تمام امپلائیز کو انہوں نے بونسز دی. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی کہ انسان اپنی کامیابی، ہمیں کوئی کامیابی حاصل ہو تو صرف اکیلے اپنی ذات کے اندر ہی نہ گم ہو کے رہ جائیں، ان کامیابیوں کے فوائد اور ثمرات دوسرے لوگوں تک پہنچے تو اس کامیابی کا شکر یہ بنے گا. خوبصورتی کا شکر کہ ٹھیک ہے کسی کو بڑی حسین شکل دی ہے سب کچھ، بجائے اس کے کہ وہ میک اپ کر کے نامحرموں کو دکھائے اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اس انداز سے معاشرے کے اندر پیش کرے نافرمانی میں. جب یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن و جمال کی جو زکوٰۃ ہے وہ پاک دامنی. حضرت یوسف کتنے خوبصورت تھے لیکن کیا ہے؟ پاک دامنی. یعنی انسان واقعتاً ہے تو وہ اللہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں اپنی خوبصورتی کو لگائے. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ اب حجاب کرے صحیح طور پر اور میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے نہ آئے اس طرح سے. تو یہ اپنے آپ کو پاک دامن انسان کو رکھنا چاہیے. بہت سی چیزوں کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے اور یہی چیز جو ہے اس کی شکر گزاری بھی کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی تو ہم اس کی نافرمانی میں اس کو استعمال نہ کریں. عقل کا شکر، یعنی یہ بھی ایک ہے کہ اپنے آپ کو ان بے عقلی والے کاموں کے اندر مصروف نہ کریں. بہت ہی بڑا ایک ٹاپک ہے یہاں پر. ہمارے دوست برادر وسیم امام صاحب، ان کے لیے اب دعا کیجیے گا کہ وہ کافی عرصے سے مدرسے نہیں آ پا رہے ہیں کچھ صحت کی وجہ سے، تو ان کو جلد سے جلد صحت یابی مکمل عطا ہو کہ وہ یہاں آنے لگیں. انہوں نے عقل کے موضوع کے اوپر بہت یہاں پر دروس وغیرہ لیے تھے، تو جس میں اب اس عقل ہمیں ظاہر ہے کہ ہم پاگل نہیں ہیں. آپ جا کر دیکھیں نفسیاتی مریض ہیں یا جو سائیکوسس کے مریض ہوتے ہیں جس کو پاگل پنا کہا جاتا ہے، آپ جا کے دیکھیں پاگل خانوں کے اندر بھی جا کر کہ ان کی عقل ہی ان کے ساتھ، اللہ نے ہمیں عقل کی دولت سے سرفراز فرمایا، ہم چیزوں کو صحیح طور پر دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اب عقل کو اپنی مینٹل فیکلٹیز کو اس کے اندر مشغول رکھیں کہ میں کیسے اللہ کی فرما برداری کے اوپر مکمل طور پر کاربند رہوں، معاشرے میں کیسے میں پروڈکٹیو رہوں. تو عقل کا شکر یہ ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے اندرونی حالات کو درست رکھتا ہے اللہ اس کے ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے. جو دین کے لیے سرگرم عمل ہوتا ہے اللہ اس کے دنیا کے کاموں کو بھی پورا کر دیتا ہے. اور جو اپنے اور اللہ کے درمیان خوش معاملگی رکھتا ہے تو اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان کے معاملات بھی ٹھیک کر دیتا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کو ٹھیک کر لیں، ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. دین کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں، دنیا بھی آپ کو مل جائے گی. اللہ سے اپنے رابطے کو برقرار کر لیں، لوگوں سے بھی آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی ان میں سے کوئی لڑائی جھگڑا باقی نہیں رہے گا. اصلاً یہ بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے عقل کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. لوگوں سے بھی تعلقات خراب ہیں، اللہ سے بھی تعلقات خراب ہیں. تو بہرحال یہ ایک انتہائی حماقت آمیز چیز ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے ہمارا کیا ہو گیا، فاسق اور فاجروں کے شکر ہمیں بہت سننے کو ملتے ہیں. کسی بھی گلوکار کا انٹرویو سن لیں وہ کہے گا اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے اتنی عزت دی ہے، میں نے اتنے ایک صاحب کا جو فلموں کی رائٹر ہیں پاکستان کے بہت بڑے، تو وہ یعنی کبھی آپ ان کا سنیں تو جناب اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے 300 فلمیں لکھی ہیں، تو کہیں نہیں میں نے 400، اللہ کا شکر ہے 414 میں نے جو ہے فلمیں جو ہیں لکھی ہیں. اور گلوکار ہے تو اس کی تو وہ ایک خاتون مرحوم گلوکار ہیں، وہ تو کہتی تھی کہ میں ہر گانے سے پہلے وضو کر کے گانا گانے کے لیے جاتی ہوں. اچھا اب یہ کیا ہے کہ یہ بڑی شکر گزاری کا جذبہ جو ہے پیدا. ایک مشہور اداکار جو زندہ ہیں بڑے مشہور مردوں میں، وہ کہتے ہیں کہ میں وضو کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر میں شوٹنگ وغیرہ کے اوپر جاتا ہوں، وہاں جا کے وہی فسق و فجور والی چیزیں ساری. تو یہ فاسقوں اور فاجروں کا جو شکر ہے، یعنی حرام کاموں پر اللہ کا شکر. یہاں ہم جو اصلی
اچھے جو کام ہیں یا جو عام زندگی میں اس میں شکر گزاری نہیں کر رہے ہوتے، اور وہاں وہ تو اس سے کیا ہے معاشرے کی وہ جب وہ ان کو اتنی عزت ملتے لوگ دیکھتے ہیں ان کا انٹرویوز وغیرہ تو وہی ان کے آئیڈیل بن جاتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ کسی بھی انسان پھر نہ اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتا، یعنی وہ تو دیکھتا ہے کہ یہ تو ہر وقت کہ ماشاءاللہ سے اس دفعہ میری بڑی فلمیں جو ہٹ ہو گئی ہیں، ماشاءاللہ سے میرے اتنے فلاں البم آ رہی ہے گانوں کی، اللہ نے بڑی عزت دی ہے اور اس کا بڑا شکر ہے، یعنی یہ شکر اور الحمد وہ حرام کاموں کے اوپر. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کے بالکل ایک مزاج کو تبدیل کر رہی ہیں. ماں باپ کا کبھی ہمیں چاہیے کہ خصوصی طور پر شکر ادا نہیں کرتے. اس موضوع پر ہم نے ایک پورے یہاں پر کتنی ایک سیریز سے لی تھی والدین کی، ان کے زندہ اگر ہیں تو بھی ان کے 70 حقوق ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے 70 حقوق ہیں. اور دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر یعنی فرما بردار جو ہوتے ہیں والدین کی، ان کی ایک لذت بخش زندگی ہوتی. والدین کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ ان کو ظاہر انہی کی وجہ سے آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، دنیا کے اندر آئی ہیں. تو بہرحال ان کی اب کیا ہے کہ وہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کی زندگیوں سے ذرا ارریلیونٹ بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو ان کا اس طور پر اکرام کرتے نظر آتے ہیں. میں نے جب وہ اس موضوع پہ یہاں پر دروس لیے تھے تو اس میں بھی بات کہی تھی کہ صرف یہی نہیں ہے کہ بس آپ ان کو بس ان کے دواؤں کا خرچہ اٹھا لیں، ان کو کھانا پینا آپ دے لیں تو آپ سوچیں گے بھائی ہم نے ٹھیک ہے ان کا حق ادا کر دیا. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ والی چیزیں تو انسان اپنے گھر میں جو پیٹس پال کے رکھتا ہے جانور، ان کو بھی کھانا پانی دیتا ہے، وہ بھی اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کا کچھ نہ کچھ علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بالکل ایک لحاظ سے اپنے جانوروں والے لیول پہ رکھا ہوا ہے ان کو، یعنی جو اسٹیٹس آپ کا ہے وہی والدین کے اندر یہاں پر. بلکہ اس کے اندر ہم نے اس کا ایک درس کا ایک عنوان یہ بھی تھا کہ امیر اولاد کے غریب والدین، یعنی وہ امیر جو اولاد ہے اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ والدین تک نہیں پہنچ رہا، وہ ذرا نچلی سطح پہ نظر آتے ہیں، جبکہ ان کو اوپری سطح کے اوپر جو ہے وہ رکھنا چاہیے. والدین کا بہت زیادہ اکرام، ہر لحاظ سے ان کی خبر گیری، ان کو آگے سے آگے رکھنا. اور اس میں ہم نے پوری تفصیل بتائی تھی. 70 تو ان کے زندگی میں حقوق ہیں، اور اگر کسی کے والدین انتقال کر گئے ہوں خدا نخواستہ تو 70 حقوق ان کے مرنے کے بعد ہیں، جو کہ پوری ایک سیریز یہاں پر حقوق والدین کی چلی تھی. تو ان کی شکر گزاری جو ہے وہ انسان ان طریقوں سے کرے جو اس کے اندر بیان ہوئے. بہن بھائیوں کے شکر ہیں. بہن بھائیوں کے آپس میں ہر وقت بہن بھائی بس لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. دیکھا جائے ان لوگوں کی بڑی ایک، بلکہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی مانند ہے. یعنی اس کا تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بس یہاں پر وہ بس بہن بھائی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپس میں ایسے ہی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تو ہے نہیں، باپ کے برابر اس کا جو رتبہ جو دیا گیا ہے. تو ان کا عزت و اکرام اور بالکل ان کے ساتھ ایسے ہی عزت و احترام ہونا چاہیے جیسے مثلا باپ کے ساتھ ہے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے. تو ان کی شکر گزاری، کتنے افراد ایسے ہیں جو بالکل دنیا میں اکلوتے ہیں، نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے. تو بہرحال شکر گزاری یہ ہے کہ پھر انسان اگر بہن بھائی وغیرہ موجود ہوں تو ان کا عزت و اکرام، ان کا خیال رکھنا. بہت سے ایسے ہیں کہ جو ایسا جا کر بھول جاتے ہیں، باہر جا کے بھول جاتے ہیں، بہنوں کو بھول جاتے ہیں، بھائیوں کو بھول جاتے ہیں. یہاں قسمہ پرسی میں ہیں، خود باہر چلے گئے، بالکل ایک جیسے کٹ کے رہ گئے ان سے. تو نہیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. امام خمینی کے متعلق ملتا ہے کہ امام خمینی ان کے بھائی تھے آیت اللہ پسندیدہ، نام تھا ان کا آیت اللہ پسندیدہ. یعنی امام خمینی جب جلا وطن تھے، ان کے خطوط اگر آپ پڑھیں جو وعدہ دیدار کے نام سے اردو زبان کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں، تو اس میں نجی خطوط جو ہیں بالکل جو اپنے بیٹے کو لکھتے تھے، اپنے بہو کو لکھتے تھے، تو اس کے اندر بار بار اس کا تذکرہ ہوتا تھا کہ دیکھو سردیاں شروع ہو گئی ہیں، میرے بھائی آیت اللہ پسندیدہ جو ہیں وہ ان کو کہیں سردی نہ لگ جائے، تم دیکھو کیا وہ، کیونکہ ظاہر انقلاب آ رہا تھا تو لوگوں کا گھروں میں بہت زیادہ آنا جانا تھا، ذرا ان کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو گھر میں رش لگنے ان کی وجہ سے وہ بے آرامی میں مبتلا ہو رہے ہوں. یعنی کہاں اتنی بڑی ایک عالمگیر ایک جو ہے ایک لحاظ سے ایک تحریک چلا رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے، اور جگہ جگہ ان خطوط کے اندر اپنے بھائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، دیکھو ان کی اس کا خیال رکھنا، دیکھو ان کو سردی نہ لگے، دیکھو لوگ اگر رش ہو جائیں تو جو ہے نا وہ اس سے جو ہے کہیں ان کو بے آرامی نہ ہو. یعنی یہ ایک بہت زیادہ عزت و اکرام بھائی کو دینا، تو یہ شکر گزاری ہے. تو
تو بہرحال لیکن ہمیں عام طور پر لڑائی جھگڑوں سے آپس میں فرصت نہیں مل رہی ہوتی ہے. اچھی آواز ہے اگر کسی کی، اب اس کی شکر گزاری ہے کہ بجائے اس کو گلوکاری میں لگائے اور گانے کے اندر لگائے، اب اس کو نوحوں میں، منقبتوں میں، قصیدوں میں، البتہ وہ گلوکاری کی حد تک، جو غنا وغیرہ کی حد تک نہ جائے، اس کا خیال رکھے شرعی احکام کا. تو آواز کو اچھی اس میں تلاوت قرآن میں یا اور اپنی آواز کا استعمال مثلا کرے واعظ و تبلیغ میں، نصیحتوں میں، اس میں اپنی آواز کو، تو یہ آواز کی شکر گزاری ہوگی. اذکار کا شکر، کتنی آپ زندگی میں اذکار الہی آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں. اچھا، بہت سی چیزوں کے عملیات آپ کر رہی ہوتی ہیں، تو جب وہ آپ کا وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو آپ ان اذکار کو چھوڑ دیتی ہیں. علماء فرماتے ہیں اذکار کے ساتھ وفا یہ ہے کہ پھر ان اذکار کو ہمیشہ جاری رکھیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے دوام آپ کو مل جائے گا. وہ نعمت کبھی جس کام کے لیے بھی آپ نے وہ پڑھ کر اپنی مصیبت دور کی تھی، انشاءاللہ وہ مصیبت آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گی. اس کی شکر گزاری یہ ہے ان اذکار کی، جو بھی ذکر الہی آپ انجام دیتی ہیں، جس سے آپ اپنی مشکلات حل کرتی ہیں، کوشش کریں کہ ان کو پڑھتی رہیں. یہ ان کے ساتھ وفاداری بھی ہے، اور وہ اس بات کا لازمہ بنے گی کہ وہ مشکل آپ کے پاس دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی. یہ اذکار کا شکر ہے. مقروض نہ ہونے کا شکر. پروردگار، کتنے افراد ایسے ہیں جو قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. اب کیا ہے، ایک تو مقروض نہ ہونے کا شکر یہ کہ اللہ نے ہم کو اس سے محفوظ رکھا ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ بھی لوگوں کو ضرورت ہو تو آپ انہیں قرض دیں. قرض اگر آپ نے دیا ہوا ہے، کوئی مدت ہے وہ نہیں ادا کر پا رہا، تو آپ کو اس کو وسعت دیں کہ ٹھیک ہے تم کچھ اور ٹائم لے لو، قرضہ اس کا معاف کر دیں. کوئی مقروض ہے تو اس کے قرضوں کو ادا کرنے کے کچھ پیسے کنٹریبیوٹ کریں. ایران میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ کچھ ادارے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جہاں مختلف جو لوگ پیسوں وغیرہ کی مد میں، یا کچھ میرے دوست تھے جو UAE وغیرہ کے اندر انہوں نے ایک فنڈ آپس میں بنایا ہوا تھا کہ یہاں پر بہت سے چھوٹے چھوٹے مقدمات کے اندر لوگ جو ہے نا، یعنی پھنسے ہوئے ہیں، 5,000 ہزار درہم، 10,000 ہزار درہم ان کے اوپر وہ ہیں، تو وہ لوگ کوشش کر کے کنٹریبیوٹ کر کے ان کو آزاد کروانے کا کام کرتے تھے. یعنی یہ ان کا ایک وہ تھا، ایک مشغلہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان تو یعنی اللہ نے ہم کو قرضوں سے بچایا ہوا ہے، لوگوں کے ایک آسانی کے ساتھ ایک زندگی گزر رہی ہے، لیکن قرض کو کہا جاتا ہے کہ واقعتاً انسان جو ہے وہ، یعنی روزانہ جو انسان مرتا اور زندہ ہوتا ہے ان میں سے ایک مقروض کو قرار دیا گیا. بیچارے کی جان سولی میں اٹکی رہتی ہے، نہ رات کو نیند اس کو صحیح سے آتی ہے، نہ دن میں سکون ملتا ہے کہ قرضہ ادا کرنا ہے، اور قرض خواہ اگر پریشان کر رہا ہو تو کتنی مشکل میں انسان آتا ہے. عزت بھی جا رہی ہوتی ہے معاشرے میں. تو اس کے قرضوں کو آپ دیکھیں، معاشرے میں کون ایسے ہیں جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کچھ قرضوں کو ادا کریں، ان کو قرضہ دیں. قرضے دینے میں ہو جائے کوئی دیر تو ان کو وسعت دیں، کوشش کریں معاف کر دیں، کسی پارشل معاف کر دیں، پورا معاف کر دیں. کوئی ہمارے زندگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس سے ایک عجیب ایک برکات آئیں گی. تو مقروض نہ ہونے کی، تو بہرحال اب کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس 2 درس اور ہیں، تو ابھی ہمارے سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، اور اس میں مزید بہت اہم امور آئیں گے، خاص طور پر جب ہم اگر اپنے نعمتوں کا دوام چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مستقل بنیاد پر یہ نعمتیں ہم کو حاصل ہوں، تو کیا کریں. دن کے لیے بہت سے ایسے شکر ہیں جو اگر ہم دن کے شروع میں انجام دیتے ہیں تو پورے دن کی تمام نعمتوں کا شکر ہو جائے گا. بہت سے ایسے شکر ہیں جو ہم رات کے وقت انجام دیتے ہیں تو پوری رات کی نعمتوں کا شکر ہو جائے گا. اور بہت سے ایسے ہیں جو سابقہ زندگیاں ہماری گزر گئی ہیں بغیر شکر کے، تو پچھلی زندگیوں کے شکر کا بھی جبران ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو کا عنوان ہوگا. لیکن اب زندگی میں انشاءاللہ کوشش آپ یہ کریں کہ جب بھی کبھی ہو، حمد خدا اور شکر پروردگار سے ہمیشہ آپ کی زبان لبریز رہنی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ ان چیزوں کے ثمرات آپ اپنی زندگی میں خود نمایاں طور پر دیکھیں گی. تو گفتگو یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں پھر دوبارہ ہوگی ملاقات. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.